دو لفظ ہیں، کیا ہیں؟ ایک ہے حسن اور ایک اخلاق۔ حسن کا مطلب خوبصورتی، ٹھیک ہے؟ حسن کا مطلب کیا ہے؟ خوبصورتی۔ اور اخلاق کا مطلب ہے رویہ، انداز، اس کا طریقہ۔ تو حسن اخلاق کا مطلب کیا ہوا؟ بہترین رویہ، خوبصورت انداز زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں سب سے زیادہ باوزن چیز میزان عمل پر اگر کوئی ہوگی تو وہ حسن اخلاق ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب حسن اخلاق زندگی کے ہر شعبے میں۔ اخلاق کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کے دوستوں کے ساتھ آپ کا رویہ بہتر ہو، نہیں، آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں، چاہے وہ ماں ہو، وہ والد ہوں، وہ بھائی ہوں، وہ پڑوسی ہوں، وہ بیوی بچے ہوں، یعنی آپ کی زندگی میں جتنے لوگ ہیں حسن اخلاق سے سب کا تعلق ہے۔ اور یاد رکھیے کوئی بھی انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ یہ بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ بہت سارے موقع ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جب ہم کسی اپنے سے ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو کہہ دیتے ہیں ہمارے تیرے سے کیا لینا دینا ہے، اپنے کیا کام پڑنا ہے۔ انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی فطرت میں ہے کسی کو چاہنا۔ چاہنے کا وہ غلط مطلب نہیں جو دنیا سمجھتی ہے۔ چاہنے سے مراد تنہا نہ رہنا، کسی کے ساتھ رہنا، چاہے وہ دوست کی شکل میں ہو، بھائی کی شکل میں ہو، ماں باپ کی شکل میں ہو۔ تنہا زندگی کوئی انسان نہیں گزار سکتا۔ لوگوں کی دوری کی وجہ کیا ہے؟ یعنی آپ سے لوگ دور کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے امت مسلمہ کے سامنے آج کی تاریخ میں، کہ لوگ ہم سے دور کیوں ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ سے وہ لوگ بھی زندگی میں دور ہو جاتے ہیں جنہیں کبھی دیکھ کر آپ جیتے تھے۔ آپ کی زندگی میں کبھی ایسے لوگ بھی دور ہو جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ جینے اور مرنے کی قسمیں کھائی تھیں آپ نے، ایسے دوست بھی تھے آپ کے۔ آپ سے آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ بھی دور ہو جاتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ کا اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ آپ گھر پر موجود نہ ہوں پھر بھی اس شخص کو گھر میں آنے کی اجازت تھی۔ لیکن ایسے رشتے بھی ایک وقت وہ آتا ہے جو آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس دوری کا سبب کیا ہے؟ اس دوری کی وجہ کیا ہے؟ اگر آج کا یہ ٹاپک آپ کو سمجھ آیا تو آپ یقین جانیے بہت سارے جو خراب رشتے آپ کی زندگی میں ہیں آپ انہیں صحیح کر سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت سے خراب رشتے، بہت سے خراب رشتے جو خراب ہو چکے ہیں آپ کی زندگی میں، آپ انہیں صحیح کر سکتے ہو۔ پہلی چیز یہ بات اپنے دل و دماغ میں مکمل بٹھا لیجئے کہ انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا۔ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، بے عیب بندہ تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ یہ دوسری بات ہے آج کے ٹاپک کی۔ بے عیب انسان اگر آپ تلاش کرو گے تو تنہا میدان میں کھڑے رہ جاؤ گے، کوئی بے عیب بندہ تمہیں ملے گا نہیں۔ ہمارے رشتے چھوٹی سی بات پر ٹوٹ جاتے ہیں، چھوٹی سی غلطی پر، چھوٹی سی بات پر۔ آپ نے کسی انسان کو ایک چھوٹی سی غلطی کی بنیاد پر چھوڑ دیا، مجھے بتائیے کہ جو نیا انسان آپ کے ریلیشن میں آنے والا ہے، دوست بننے والا ہے، کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ بے عیب ہے، اس کی شخصیت میں کوئی عیب نہیں؟ گارنٹی ہے اس بات کی؟ نہیں، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ کیوں؟ بے عیب ہوگا جب نہ ملے گا، بے عیب ہوگا تب ملے گا۔ نبیوں کے بعد، فرشتوں کے بعد کوئی بے عیب نہیں۔
جب بے عیب نہیں ہے تو آپ کو بے عیب ملے گا کہاں سے؟ بے عیب بندہ تلاش کریں گے تنہا رہ جائیں گے آپ۔ اور اگر معاف کرنے کی، میرے نبی نے فرمایا ساتھ رہنا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو تمہارے ساتھ لوگوں کی بھیڑ لگ جائے، لوگ تمہارے ساتھ ہوں، دنیا تم سے محبت کرے، لوگ تمہارے آگے پیچھے ہوں، تو میرے نبی نے فرمایا صرف ایک نسخہ ہے، اس پر عمل کر لو، اللہ تمہیں بہت عزت دے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا نسخہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا معاف کرنے کی عادت ڈال لو، دنیا کا ہجوم تمہارے آس پاس لگنے لگے گا۔ معاف کرنے کی عادت، یہ عادت نہیں ہے آج ہمارے یہاں، قوم مسلم میں یہ عادت نہیں ہے۔ سگا بیٹا اپنی ماں سے سلام کرنے کے لیے راضی نہیں ہے کہ نہیں ایک بار ڈانٹ دیا تھا، ایک بیٹا باپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ایٹیٹیوڈ ہے آج ہماری قوم کا، یہ غرور ہے، یہ تکبر ہے ہماری قوم کا۔ قوم مسلم کا جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں ان کا حال یہ ہے، سالیں گزر گئیں ماں باپ سے رشتہ بہتر ہی نہیں ہے، اور بات کچھ نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ کون سا ہوتا ہے؟ ماں باپ کا۔ آپ اندازہ لگائیے، جس انسان کا ماں باپ سے رشتہ بہتر نہ ہو اس کے اوپر کیا بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ بزرگان دین کا تو یہ رویہ رہا، بزرگان دین کا تو یہ طریقہ رہا کہ جب وہ کسی سے دوستی کرتے تو پہلے یہ پتہ کرتے کہ اس کے ماں باپ اس سے راضی ہیں کہ ناراض ہیں، اس سے راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ ان سے پوچھا گیا آپ کو دوستی کرنی ہے، آپ کو اس کے گھر کے اندر کی بات کیوں پتہ لگانی ہے کہ ماں باپ راضی ہیں کہ راضی نہیں ہیں؟ تو بزرگان دین نے فرمایا کہ جو اپنی ماں سے وفا نہ کر سکا وہ مجھ سے وفا کیسے کرے گا؟ جو اپنے والد سے وفا نہ کر سکا، جو اپنے والد سے وفا نہ کر سکا وہ مجھ سے وفا کیسے کرے گا؟ تو حسن اخلاق ہماری زندگی کا اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کا اخلاق سب سے عظیم ہے۔ حضور کے اخلاق کی اللہ نے قرآن میں تعریف فرمائی، محبوب آپ کے اخلاق جیسا کائنات میں کسی کا اخلاق نہیں، محبوب آپ کی محبت جیسی اس کائنات میں کسی کی محبت نہیں، محبوب آپ کے معاف کرنے کا جو انداز ہے اس کائنات میں ویسا انداز کسی کا نہیں ہے، محبوب جو لوگوں کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لگانے والا انداز آپ کا ہے اس کائنات میں ویسا انداز کسی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں تعریف فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب آپ کا اخلاق سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے، آپ کی طرح دنیا میں کوئی اخلاق والا آپ سے پہلے نہ ہوا اور نہ قیامت تک کوئی آپ کے جیسے اخلاق والا ہو سکتا ہے۔ اخلاق کتنی امپورٹنٹ چیز ہے آپ سمجھتے ہیں؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یاد رکھو قیامت کے میدان میں جو تمہارے اعمال کا پلہ بھاری ہوگا وہ اخلاق سے ہوگا۔ قیامت کے میدان میں تمہارا اعمال کا جو پلہ ہے وہ بھاری ہوگا، وہ اخلاق کی بنیاد پر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، میرے نبی نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان کی ڈیفینیشن میرے نبی نے بیان فرمائی۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ یوں تو سب مسلمان ہیں، یوں تو گوشت کھانے والے سب مسلمان ہیں، سب مسلمان ہیں۔ میں اپنے لیے یہ کہہ دوں کہ میں یہ ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، آپ کہہ دیں میں یہ ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے بارے میں کہہ دے وہ یہ ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے، کوئی اہمیت نہیں اس کی۔ اہمیت کس کی ہے؟ کمال تو جب ہے کہ جب رسول اللہ آپ کے بارے میں کہہ دیں، کمال تو جب ہے جب مصطفیٰ ذان رحمت کی اس مبارک زبان سے، جس زبان کا حال یہ ہے کہ جس زبان کا حال یہ ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس مبارک زبان سے اگر کوئی جملہ نکل جائے تو وہ قوم مسلم کے لیے دلیل ہے۔ ہم یہاں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب مسلمان ہیں،
میں بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، وہ بھی مسلمان۔ حضور سے پوچھئے میرے نبی نے مسلمان کی تعریف کیا بتائی، میرے نبی نے مسلمان کی ڈیفینیشن کیا بتائی، مسلمان کون ہے اللہ کی نظر میں؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ ایسا نہ ہو کہ ایک انسان پوری زندگی 100 سال کی زندگی اس گمان میں گزار دے کہ وہ مسلمان ہے اور اللہ و رسول کے نزدیک ممکن ہے کہ وہ مسلمان نہ ہو۔ میرے نبی نے ڈیفینیشن بتائی، اسی لیے مسلمان کون ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے، مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سمجھ آئی بات؟ کون ہے مسلمان؟ کون ہے مسلمان؟ میرے نبی نے فرمایا جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر یہ دو چیزیں انسان کے اندر پائی جائیں تو اللہ و رسول کے نزدیک وہ شخص مسلمان ہے۔ زبان سے محفوظ رہیں مطلب غیبت نہ کرے، برائی نہ کرے، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، اس کی برائی نہ کرے، اس کو گرانے کی سازشیں نہ کرے، اس کے خلاف مہم نہ چلائے، اس کے لیے جال نہ بچھائے، اسے اپنی زبان سے گالی نہ دے، اس کے عیب بیان نہ کرے، اس کو برا نہ کہے، اس کے ماں باپ کو گالی نہ دے، اس کے لیے راستے میں جو ہے نقصان دہ چیزیں نہ بنائے۔ یہ سارے کام زبان کے ہیں۔ اور فرمایا ہاتھ سے محفوظ ہوں، اس کا مطلب یہ ہے سب سے پہلے تو جو فزیکل ہاتھ ہے اس سے محفوظ ہوں، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس کے پنجے سے، اس کی طاقت سے، اس کے ظلم سے دوسرا بندہ محفوظ ہو، وہ مسلمان ہے۔ اب ذرا غور کیجیے آپ اس تعریف کو، اس ڈیفینیشن کو، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں۔ ذرا غور کیجیے، ہمارے یہاں 4 آدمی جہاں بیٹھے ہوں گے ذکر کسی 5ویں بندے کا ہوگا، 2 بندے بیٹھے ہوں گے ذکر کسی تیسرے شخص کا ہوگا، ہماری 2 مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوں گی ذکر کسی چوتھی بہن کا ہوگا۔ یہ زبان، ہماری زبان، اس زبان کا غلط استعمال نہ کیجیے۔ آپ کے وجود میں اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں سب کا ایک کام ہے، لامحالہ اس کا غلط مس یوز کریں گے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور وہیں دوسری حدیث میں میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ حضور نے فرمایا تم میں کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، اے لوگو تم میں کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی شخص تم میں اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کون پسند کرتا ہے کہ اسے گالی دی جائے؟ کون پسند کرتا ہے اس کے خلاف سازش کی جائے؟ کون پسند کرتا ہے کہ اس کے عیبوں کو بیان کیے جائے؟ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے۔ میرے نبی نے پوری مسئلے کی وضاحت فرما دی، تم میں مسلمان اللہ و رسول کے نزدیک وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھوں سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں اور وہ دوسروں کے لیے وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی گئیں تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ شخص مسلمان ہے۔ ہماری مائیں آج محفوظ نہیں ہیں ہماری برے اخلاق سے۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا مرحلہ آج کی تاریخ میں یہی ہے۔ یہ تعویذوں والے پنپ کیوں گئے ہمارے شہروں میں؟ ہر ماں باپ کو تعویذ کی ضرورت ہے کہ بیٹا بات کرنے لگے۔ افسوس کہ جس کے چہرے کو دیکھنا رسول اللہ نے عبادت کہا، کہ جس کے قریب میں بیٹھنا رسول اللہ نے جنت کے قریب بیٹھنے کو کہا، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت کہا، جس کے چہرے کو دیکھنا ایک حج کا ثواب قرار دیا میرے نبی نے، آج اس ماں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ بیٹے سے سلام کلام کرنے کے لیے تعویذ بنانے چلی جائے؟
دراصل یہ بدنصیبی ہے امت مسلمہ کی کہ قوم مسلم نے قرآن پڑھا نہیں، حدیث پڑھی نہیں، سمجھی نہیں۔ یہ بدنصیبی ہے ہماری۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا لیکن ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ حسن اخلاق، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضور کی زندگی میں دیکھیے، ابھی میں آپ کو حدیث پڑھ کے سناؤں گا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ اسلام میں اس لیول کا بھی حسن اخلاق ہے۔ عن ابی ہریرہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق بحسن صحبتی قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال امک قال ثم من قال ابوک۔ حضور کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، کہ یا رسول اللہ میری زندگی میں میرے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں چاروں طرف، بیوی بچے ماں باپ رشتہ دار دوست احباب ملنے والے، جتنے بھی لوگ میرے ریلیشن میں آتے ہیں، سب سے زیادہ کون اس بات کا حقدار ہے کہ میرا رویہ اس سے زیادہ بہتر ہو، کہ جس کی سب سے زیادہ عزت کروں، جس کی سب سے زیادہ قدر کروں، جس کا سب سے زیادہ احترام کروں، جس کی بات سب سے زیادہ مانوں، جس کے سامنے خادم بن کے کھڑا رہوں۔ میری زندگی میں ایسے کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا، سوال کرنے والا کون ہے؟ کون ہے؟ سب بولیے، کون ہے؟ مجھ سے کم آواز نکل رہی ہے آپ لوگوں کی۔ سحری تیار ہے، پریشان نہ ہوئیے۔ سوال کرنے والا کون ہے؟ صحابی۔ سوال کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ میں کس کے ساتھ بہتر رویہ رکھوں، کون حقدار ہے؟ میرے نبی نے پہلی بار جواب دیا، اموں کا، سب سے زیادہ تیرے بہتر رویے کی حقدار سب سے پہلے تیری ماں ہے۔ کیا کہا؟ سب سے بہتر، سب سے شاندار رویے کی سب سے زیادہ حقدار سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو وہ تیری ماں ہے۔ اب صحابی نے سوچا کہ اب دوبارہ سوال کر لوں، ماں تو ہوگی ٹھیک ہے، ماں کے بعد دوسرا درجہ کس کا ہے؟ ثم من یا رسول اللہ۔ پھر سوال کیا، پھر کون ہے؟ میرے نبی نے دوبارہ کہا ثم امک، فرمایا پھر تیری ماں کا درجہ ہے۔ ماں کے بعد سوچ رہا تھا کسی اور کا نام آئے گا، میرے نبی نے فرمایا نہیں، ماں ہی ہے، دوسرا درجہ بھی ماں کا ہی ہے۔ پھر دل میں خیال آیا صحابی کے کہ شاید اب اگر سوال کروں تو میرے نبی دوست یا رشتہ دار کسی کا نام لے دیں۔ کہا ثم من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے 2 درجے تو ماں کو دیے، اب تیسری بار بتا دیجئے کہ ان کے بعد، ماں کے بعد پھر کس کا درجہ ہے؟ تیسری دفعہ میں میری نبی نے فرمایا امک کا، وہ درجہ بھی تیری ماں کا ہے۔ تیسرا درجہ بھی رسول اللہ نے ماں کو دیا۔ فرمایا جتنی عزت کرنی ہے ماں کی کر، جتنی شان دیکھنی ہے ماں کی دیکھ، جتنی خدمت کرنی ہے ماں کی کر لے، جتنا قریب رہنا ہے ماں کے قریب رہے، جتنی تو نے زیارت کرنی ہے دنیا بھر کی سب سے زیادہ زیارت ماں کے چہرے کی کر، تجھے جتنے زیادہ پیسے خرچ کرنے اپنے ماں کی خواہشات پر خرچ کر، تجھے جتنا اچھا لباس خریدنا ہے پہلے سب سے اچھا لباس ماں کے لیے خرید۔ میرے نبی نے فرمایا پہلے تیری ماں، پھر دوسرے حصے میں تیری ماں، پھر فرمایا تیسرے حصے میں تیری ماں۔ اب حیران ہو گئے، پہلے پوچھا تو سوچا شاید حضور دوبارہ کسی اور کا نام لیں گے، پھر دوبارہ پوچھ لیا سوچا حضور کسی اور کا نام لیں گے، پھر تیسری بار پوچھا سوچا حضور کسی اور کا نام لیں گے، 3 بار میرے نبی نے فرمایا ماں، چوتھی بار وہ پوچھتے ہی جا رہے ہیں ثم من یا رسول اللہ، کہا یا رسول اللہ پھر کون ہے؟ چوتھی بار فرمایا ابو کا، پھر تیرے باپ کا درجہ ہے، پھر تیرے باپ کا درجہ ہے، یعنی تیری زندگی میں سب سے پہلے ہر طرح سے حقدار جو سب سے زیادہ ہیں یہ دونوں لوگ ہیں۔ میرے نبی نے ماں کو 3 درجے دیے، والد کو 1 درجہ دیا۔ اس کی وجہ محدثین بیان فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں بچے کی پیدائش میں 3 بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ نمبر 1 9 مہینے حمل کی تکلیف، وہ 9 مہینے، اور خاص طور پہ میں ان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں جن کا رشتہ اپنے ماں باپ سے بہتر نہیں ہے، وہ اب تک شاید یہ سمجھتے نہیں تھے کہ ماں باپ کتنے اہم ہیں۔ اب ان کی اگر شادی ہو گئی ہو اور اگر وہ باپ بننے والے ہوں تو انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ 9 مہینے کس انداز میں حمل کے گزرتے ہیں۔ وہ ماں کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو وہ 9 مہینے تک نہ سکون سے کھا سکتی ہے،
نہ پی سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ بیٹھ سکتی ہے، نہ لیٹ سکتی ہے، یہ 9 مہینے کی تکلیف برداشت کرتی ہے ماں اپنی اولاد کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا پہلا درجہ اس لیے ہے۔ دوسرا درجہ یا رسول اللہ کیوں دیا؟ فرمایا دوسرا درجہ اس لیے ہے کہ پیدائش کا جو وقت ہے اولاد کا، وہ بالکل زندگی اور موت کا مرحلہ ہوتا ہے، اور ایسے عالم میں جب دائی اور ڈاکٹر اور طبیب و حکیم یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، ماں یا بچہ دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں، دونوں کو بچایا نہیں جا سکتا، تو ایسے حال میں حال یہ ہوتا ہے جب یہی جملہ ماں کے کانوں میں جاتا ہے تو وہ ماں کہتی تھی نہیں کوئی نہیں میرے بچے کو بچا لو، میں نے 9 مہینے بڑی محنت کی ہے اس کو پالنے کے لیے۔ ماں کیا کہتی ہے؟ بچے کو بچا لو، میرے بچے کو 9 مہینے۔ رشتہ دار کہتے ہیں نہیں، بچہ اگر جاتا ہے تو جاتا رہے، ماں سلامت رہے، ماں زندہ رہے گی اللہ اولاد دے دے گا، لیکن ماں کیا کہتی ہے؟ میری جان جاتی ہے تو جاتی رہے، مگر میرا جو ہے بیٹا اور میری اولاد سلامت رہے۔ پیدائش کے وقت کی تکلیف میرے نبی نے فرمایا دوسرا مرحلہ اس لیے ہے۔ تیسرا مرحلہ دودھ پلانے کے زمانے کے وہ دن کہ جس زمانے میں ماں سردی اور گرمی کے موسم میں اپنی ساری خواہشات کو پیروں کے نیچے کچل دیتی ہے اور کوئی ٹھنڈی اور گرم چیز نہیں کھاتی تاکہ دودھ پلانے میں بچے کو سردی نہ ہو جائے۔ 3 درجے میرے نبی نے جو ہے ماں کو دیے، چونکہ ماں نے زندگی میں یہ 3 مرحلے بہت اہم گزارے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا باپ، اس لیے کہ باپ وہ نہیں کر سکتا جو ماں کر سکتی ہے یہاں کوئی شخص جو ایک دن کے بچے کو ایک رات اپنے پاس رکھ کے سکون سے جو ہے اس کی ساری ذمہ داریاں اٹھا لے؟ وہ ایک شخص تھا نا، میں نے غالباً ابھی قریب میں یہ بات بتائی تھی کسی دن، ایک شخص نے اپنی ماں سے کہا تھا میں تمہارا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ماں نے مسکرا کے کہا ماں کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ کہا نہیں میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کہا فرمایا ٹھیک ہے پھر میرے حجرے میں آ کے سو جانا رات کو۔ حجرے میں آ کے سویا، رات کو جیسی تھوڑی سی آنکھ لگی ماں نے فوراً پانی مانگ لیا۔ وہ اٹھا، بہت غصے میں تھا، کہا اتنی دیر سے تمہارے برابر جاگ رہا تھا تو پانی نہیں مانگا، جیسے ہی نیند آئی مجھے ہلا کے جگا دیا پانی لا کے دو۔ کہا بیٹا حق ادا نہیں کرنا ہے ماں کا؟ کہ نہیں کرنا، پھر پانی لا کے دو۔ پانی لا کے دیا، ایک گھونٹ پانی ماں نے پیا اور رکھ دیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اتنے سے پانی کے لیے میری نیند خراب کرا دی، اتنے سے پانی کے لیے گھونٹ کے لیے؟ ماں نے کہا سو جا۔ سو گیا۔ تھوڑی سی دیر گزری تھی، پھر جب اس کو اچھی سی نیند آئی ماں نے پھر ہاتھ پکڑ کے ہلا دیا پانی لے کر۔ بہت غصہ آیا اسے اپنی ماں کے اوپر۔ وہ دل میں سوچ رہا ایسا لگتا ہے معاذ اللہ کہ میری ماں پاگل ہو گئی ہے، ابھی پانی منگایا پیا نہیں، جاگ رہا تھا پانی منگایا نہیں، جیسے ہی مجھے نیند آئی۔ سمجھیے اس بات کو، سمجھیے، محسوس کیجئے اس جملے کو۔ اس نے کہا تھا ماں کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کیا ہے دنیا میں کوئی انسان جو ماں کا حق ادا کر دے؟ تمہاری زندگی میں میرے نبی نے فرمایا پہلا رشتہ تمہاری ماں کا ہے، جو اس بات کی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تمہارا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو۔ تم اگر ماں کو راضی نہ کر سکے تو تم نے دنیا و آخرت ساری تباہ و برباد کر لی۔ ماں نے دوبارہ اٹھا دیا ہاتھ پکڑ کے، کہ پانی لا کے دے۔ پر غصہ بہت زیادہ آیا۔ ماں نے کیا کیا؟ ایک گھونٹ پانی پیا، بستر پہ گرا دیا، اس کے اوپر گرا دیا۔ وہ کہتا بتاؤ سردی کی رات ہے، نیند خراب کر دی، پانی منگایا اور میرے اوپر بھی پانی گرا دیا۔ میری بیوی صحیح کہتی ہے، جب میں کام پہ چلا جاتا ہوں یہ ماں میری پریشان کرتی ہے، پاگل ہو گئی ہے، یہ یہاں ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ماں نے کہا تو کہہ رہا حق ادا کروں گا، حق ادا نہیں کرنا ہے؟ ہاں کرنا تو ہے۔ کہا پھر سو جا۔ پھر گیا، جب تیسری بار سو گیا، ہماری مائیں اور بہنیں بھی یہ بات سن رہی ہیں، غور سے سنیے، جب تیسری بار جا کے سو گیا، خوب نیند آ گئی، صبح کا وقت ہے، پھر ماں نے 1-2 گھنٹے کے بعد جگا کے کہہ دیا بیٹا مجھے بہت تیز پیاس لگی ہے، پانی لا کے دے۔ پانی لایا، برابر بستر میں سو رہا تھا، ماں نے تھوڑا سا پانی پیا، باقی پانی اس کے بستر پہ گرا دیا۔ جب پانی بستر پہ گرا پھر اس سے غصہ برداشت نہیں ہوا، چیخنے لگا، ماں پہ چلانے لگا، ڈانٹنے لگا، کہا ایسا لگتا ہے میری ماں پاگل ہوئی ہے، ایک رات میں 3 بار میری نیند خراب کی ہے، 3 بار مجھے پانی منگایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس ماں نے مسکرا کے کہا تھا بیٹا یہ تیری آزمائش تھی، میں نے 3 بار پانی مانگا ہے تو گالی دیتا ہے، تو 300 بار پانی بچپن کے زمانے میں مانگتا تھا، میں نے کبھی چہرہ نہ بگاڑا۔
کتنی بار تو پانی مانگتا تھا، سردی کے زمانے میں بستر پہ پیشاب کرتا تھا، میرے چہرے پہ کبھی بل نہیں آتا، میں تیرے پیشاب کے اوپر سوتی تھی، سینے پہ تجھے سلاتی تھی تاکہ سردی نہ ہو جائے۔ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ وہ انسان صاحب اخلاق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ انسان صاحب کردار کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے بہتر اخلاق سے اس کی اپنی ماں متاثر نہ ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عن عبداللہ بن عمرو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ قال یسب ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا دنیا میں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں کیا تمہیں نہ بتاؤں؟ ان من اکبر الکبائر، اکبر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، سب سے بڑا۔ حضور نے فرمایا اکبر الکبائر، بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ، بڑے گناہوں سے بھی بڑا گناہ، کیا تمہیں اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے، ان پر ملامت کرے، سب سے بڑا گناہ۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا شراب پینا سب سے بڑا گناہ، زنا کرنا سب سے بڑا گناہ، غیبت کرنا سب سے بڑا گناہ، مال مارنا۔ اس حدیث کے اندر میرے نبی نے چونکہ الگ الگ موقع کے اعتبار سے جب میرے نبی نے دیکھا ماں باپ کی بے قدری کی جا رہی ہے تو اس زمانے میں میرے نبی نے یہ اعلان فرمایا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ماں باپ کی تکلیف دی جائے۔ ان من اکبر الکبائر، فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان ماں کو گالی دے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ آپ جانتے ہو یہ صحابہ کا دور تھا تو انہوں نے اس زمانے کے اعتبار سے یہ جملہ کہا، لیکن آج پریکٹیکل یہ ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں، گھر سے باہر نکال رہے ہیں، ان سے رشتہ بہتر نہیں ہے، چیختے ہیں چلاتے ہیں، زمانے سے اس انداز میں بات کرتے ہیں ان کے ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہیں، لوگوں سے ایسے بات کرتے ہیں گویا کہ ان کے ہونٹوں سے پھول جھڑتے ہوں، لیکن جیسے ہی ماں باپ کا چہرہ سامنے آتا ہے اتنا تیز انداز میں چیختے چلاتے ہیں ایسا لگتا ہے جلاد بن گئے کسی دشمن کے سامنے کھڑے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ چونکہ انہوں نے اپنے زمانے کے اعتبار سے سوچا، لیکن آج تو گالی دی جا رہی ہے۔ اس زمانے میں میرے نبی نے فرمایا ہاں یہ ممکن ہے۔ اس کی ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کسی دوسرے کی ماں کو گالی دے، پھر لوٹ کر وہ شخص تمہاری ماں کو گالی دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود تم نے اپنی ماں کو گالی دی، ماں کو گالی دلوانے کی وجہ تم بنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود تم نے گالی دی۔ ایک بہت لمبی تقریباً 1 صفحے کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باب، امام بخاری نے ایک باب باندھا، ایک بیان شروع کیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کی دعا کی مقبولیت کا باب۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے، قبول فرما لیتا ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں، ان کے سامنے بیٹھتے ہیں، انہیں وقت دیتے ہیں، انہیں ان کی خواہشات کے حوالے سے میں اگر آپ سے یہاں سوال کروں، یہاں اتنے بڑے مجمع میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اپنی ماں کی پسند کے حوالے سے معلوم ہے کہ آپ کی ماں کو کیا پسند ہے کھانے میں، کیا پسند ہے پہننے میں؟ اکثر لوگ ایسے نکلیں گے کہ جنہیں یہ خبر نہیں ہوگی۔ دوستوں کے بارے میں پتہ ہے آپ کو کس کو کون سے ہوٹل کا کھانا پسند ہے، کس کو کہاں پارٹی دینی ہے، کس کا سیلیبریٹ کس انداز میں ہونا ہے، یہ پتہ ہے آپ کو؟ یہ کتنی بڑی ناکامی کی بات ہے کہ ایک بوڑھی ماں کہ جس کے چہرے پہ جھریاں پڑ گئیں آپ کو جوان کرتے ہوئے، آپ کو کامیاب کرانے کے لیے، جس نے تہجد میں اٹھ کے دامن پھیلا کے دعائیں کی، اور آج کامیاب ہو جانے کے بعد اس سے چند جملے بولنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول ہو جائیں ان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے بہترین سلوک کریں۔ ایک لمبی حدیث ہے،
عن عبداللہ ابن عمرو قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا، یہ بنی اسرائیل کے زمانے کی بات ہے، حضور یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ اکرام مسجد نبوی میں اسی انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور حضور ماں باپ کے حوالے سے حسن اخلاق کے اعتبار سے بیان فرما رہے ہیں میرے نبی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا پچھلی امتوں کا، بنی اسرائیل کا۔ فرمایا عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بینما ثلاثة نفر يتماشون اخذهم المطر فمالوا الى غار في الجبل فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها فقال أحدهم اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي۔ فرماتے ہیں حضرت امام بخاری نے اس باب کو قائم کیا، فرماتے میرے نبی کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، 3 دوست تھے۔ یاد رکھیے گا بنی اسرائیل میں خود یہ واقعہ میرے نبی نے صحابہ کے درمیان بطور نصیحت بیان فرمایا۔ فرمایا بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، انہوں نے مشورہ کیا آپس میں، کہیں سفر میں چلتے ہیں گھومنے کے لیے، کچھ کاروبار کرنے چلتے ہیں، کچھ بزنس کرنے کے لیے چلتے ہیں۔ مشورہ ہو گیا تینوں دوستوں کا، اتفاق رائے ہو گئی، اور اتفاق رائے ہو جانے کے بعد چلے، مشورہ ہو گیا ان کا۔ اور اس مشورے کے حوالے سے میں نے کئی بار وہ جملہ کہا، اور آج بھی بہت سارے لوگ نئے مجھے نظر آ رہے ہیں، وہ بھی اس جملے کو یاد کریں۔ مشورے کے بھی اسلام میں کچھ اصول ہیں، مشورے سے پہلے کوئی مشورہ نہیں، مشورے کے بعد کوئی مشورہ نہیں، مشورے سے پہلے مشورہ سازش ہے، مشورے کے بعد مشورہ بغاوت ہے۔ نہ مشورے سے پہلے کوئی مشورہ، نہ مشورے کے بعد کوئی مشورہ، اصول ہیں یہ مشورے کے۔ تینوں نے مشورہ کر لیا اور چلے سفر میں کاروبار کرنے کے لیے۔ اب جب یہ نکلے، فرماتے ہیں بینما ثلاثة نفر یتماشون اخذهم المطر، فرماتے ہیں جیسے ہی راستے میں نکلے بارش آ گئی، بہت تیز آندھی چلی، طوفان آیا، پریشان ہو گئے، سر چھپانے کے لیے جگہ تلاش کرنے لگے، کوئی جگہ مل جائے کہ جہاں سر چھپا لیں۔ تو اب ہوا یہ کہ انہیں سامنے ایک غار نظر آئی، ایک پہاڑ نظر آیا جس کے اندر جانے کے لیے کوئی جگہ تھی، اور پتلا سا اس کا دروازہ تھا، تو وہ اس کے اندر چلے گئے۔ فمالوا الى غار فی الجبل، چلے گئے اس کے اندر اپنے آپ کو بارش آندھی طوفان سے بچانے کے لیے۔ فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل، جب وہ اندر چلے گئے آندھی طوفان اتنا زیادہ تھا کہ پہاڑ کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان تھی جس غار میں، یعنی یہاں پر اس جگہ پہ وہ چھپے ہوئے، غار کا یہ دروازہ ہے اور یہ غار کا اوپر کا حصہ ہے، تو یہاں پر ایک بڑی چٹان تھی، آندھی طوفان کی وجہ سے وہ گری، تو لڑک کے گری تو یہاں آ کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ تینوں لوگ اس کے اندر جو ہے پھنس گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے سامنے یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ ایسے تھے جو سفر میں نکلے، آندھی طوفان راستے میں آیا تو وہ چلے گئے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اوپر سے ایک چٹان آئی، دروازہ بند کر دیا۔ اب ہے سننے والی بات، اب وہ بہت پریشان ہوئے کہ یہ جنگل ہے، بیابان ہے، یا تو کوئی آنے جانے والا ہے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو 2-4 دن گزر جائیں اور ہمارا یہیں دم گھٹ جائے اور ہم بھوک اور پیاس کی شدت سے یہیں مر جائیں۔ تو آپس میں ان لوگوں نے مشورہ کیا، ایسا کرتے ہیں ہم دعا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے ہیں۔ دعا بہت اہم چیز ہے، دعا بہت اہم چیز ہے، چاہے نماز میں ہو، محفل میں ہو، مجلس میں ہو، جلسے میں ہو، دعا میں ضرور شریک ہوا کریں اور جایا نہ کریں کہیں بھی دعا کا موقع ہو، اس لیے کہ دعا کیا ہے؟ بندے کا اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے یہ ظاہر کرنا کہ میں عاجز ہوں، تو مالک ہے۔ دعا کیا ہے؟ اپنی عاجزی ظاہر کرنا۔ دعا کیا ہے؟ اپنا ناقص پن ظاہر کرنا۔ دعا کیا ہے؟ یہ ظاہر کرنا کہ میری کوئی حیثیت نہیں۔ دعا کیا ہے؟ یہ ظاہر کرنا کہ سارا کمال تیرے پاس ہے، عاجزی میرے پاس ہے۔ دعا امپورٹنٹ ہے۔ انہوں نے تینوں نے مشورہ کیا، دعا کرتے ہیں۔ کون سی دعا کریں گے؟
اب اس پر مشورہ ہوا دعا کون سی کریں، تو تینوں نے کہا یاد کرو کہ ہم نے اپنی زندگی میں کون سا بہتر کام کیا جو ہماری نظر میں بہتر کام ہو، ہم اس بہتر کام کو یاد کریں اور اس بہتر کام کو اللہ کی بارگاہ میں بطور وسیلہ دعا میں ذکر کریں اور یہ کہیں اے اللہ فلاں کام ہم نے تیری رضا کے لیے کیا تھا اور وہ تیرے لیے کیا تھا، لہٰذا اگر وہ ہمارا عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو تو اس عمل کی برکت سے تو ہمیں اس چٹان سے نجات عطا فرما دے۔ بات سمجھ آئی ہے آپ کو؟ سب کو آئی سمجھ میں؟ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اللہ سے دعا مانگیں، لیکن کیسے مانگیں؟ تو مشورہ یہ ہوا کہ ہم نے زندگی میں جو بہتر عمل کیے ہوں اللہ کے لیے، دنیا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، تعریف کے لیے نہیں، اخبار میں فوٹو چھپوانے کے لیے نہیں، رمضان کے مہینے میں 100 روپے کے راشن کی کٹ بنا کے 4 لوگوں کو دروازے پہ کھڑا کر کے فوٹو کھنچوا کے دینک بھاسکر میں پہنچا کے جو ہے نا، یہ نہیں، ایسے اعمال کو ہم یاد کریں جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیے ہوں، جس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، جس میں کوئی تعریف کا مسئلہ نہ ہو، جسے صرف ہم جانتے ہوں یا ہمارا خدا جانتا ہو، جو ہمارے درمیان ہو اور ہمارے خدا کے درمیان ہو، اللہ کے لیے، صرف خدا کے لیے۔ آپس میں مشورہ ہوا، ایک شخص کو یاد آ گیا، تینوں سے کہا تینوں لوگ یاد کریں کہ تم نے اپنی زندگی میں کون سے ایسے اچھے اعمال کیے جو تمہیں لگتا ہے اللہ کے لیے تھے، ان کا وسیلہ بنا کے دعا کریں۔ ایک شخص کو یاد آیا تو اس نے کہا اللہم ان کان لی والدان شیخان کبیران، اے اللہ میرے گھر میں میرے بوڑھے ماں باپ ہیں، کان لی والدان شیخان کبیران، اے اللہ میرے گھر میں میرے 2 بوڑھے ماں باپ ہیں اور میرا رویہ ان کے ساتھ، میرا حسن سلوک ان ماں باپ کے ساتھ ایسا ہے، فرمایا وَلِيَ صِبْيَةٌ صِغَارٌ، میں شادی شدہ بھی ہوں اور اسی گھر میں جہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں وہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس گھر میں رہتے ہیں۔ دعا کر رہا ہے اے اللہ میرے گھر میں بوڑھے ماں باپ موجود ہیں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، كنت أرعى عليهم فإذا رحت عليهم فحلبت بدأت بوالدي أسقيهما قبل ولدي۔ فرمایا میرے پاس ایک دودھ کا جانور تھا، میرے پاس گائے تھی اور حال یہ تھا میں اس کو چرانے لے جاتا، چارہ کھلانے لے جاتا، گھاس کھلانے لے جاتا، اور شام کو جب میں واپس آتا اور اس کے تھنوں سے دودھ نکالتا تو دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے وہ سارا دودھ لے کے اپنے ماں باپ کے پاس جاتا۔ چھوٹے چھوٹے بچے میرے گھر میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے میرے گھر میں ہیں، مگر اے اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک بار بھی دودھ اپنے بچوں کو نہ دیا، میں نے کبھی زندگی میں ایک بار بھی وہ دودھ نکالنے کے بعد اپنی بیوی کو نہ دیا، نکالنے کے بعد سیدھا اپنے ماں باپ کے حجرے کے پاس جاتا، پہلے انہیں پلاتا، جب وہ پیٹ بھر کے پی لیتے شکم سیر ہو جاتے، جو ان سے بچتا وہ لے جا کے اپنی بیوی اور بچوں کو دیتا۔ فرمایا ایک دن کیا ہوا، وَإِنَّهُ نَعْبَى بِهِ الشَّجَرُ يَوْمًا فَمَا أَعْطَيْتُ حَتَّى أَمْسَيْتُ، کہ اللہ ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا، میں اپنی اس جو ہے گھوڑے کو یا جو گائے کو چرانے کے لیے جنگل میں گیا تو چارے کی تلاش میں بہت آگے نکل گیا۔ ہوتا نا ایک مہینے سے چارہ جو ہے ہماری گائے اونٹ جو بھی تھے یہیں کھا رہے تھے، اب چارہ یہاں تو ختم ہو گیا تو تھوڑا سا اور آگے گیا تاکہ چارہ زیادہ ملے، زیادہ چارہ ملے تو زیادہ دودھ ملے۔ اس نے کہا میں بہت زیادہ آگے نکل گیا، حتی امسیت فوجدتہما قدماہ، میں بہت آگے نکل گیا، پھر مجھے خیال آیا کہ نہیں جانا چاہیے، میرے والدین کو دودھ پلانے کا وقت آ گیا، میں واپس آیا۔ جب میں واپس آیا رات کا اندھیرا ہو گیا تھا اور میرے والدین دودھ پیے بغیر ہی سو گئے تھے، میں لیٹ ہو گیا آنے میں، میرے ماں باپ انتظار کرتے رہے، کافی تاخیر ہو گئی، جب تاخیر ہوئی تو میرے باپ دونوں جو ہے سو گئے۔ کہتا فحلبت کما کنت احلب فجئت بالحلاب، تو میں نے اس کا دودھ نکالا جیسے میں ہمیشہ نکالتا تھا، اور نکالنے کے بعد فقمت عند رؤوسہما اکرہ ان اوقظہما من نومہما، کہا میں ان کے پاس وہ دودھ لے کے گیا، ان کے سرہانے
عشاء سے لے کے فجر تک کھڑا رہا. کب سے؟ عشاء سے لے کے فجر تک کھڑا رہا. کہتا ہے ان اکرہ ان اوقظہما، مگر مجھے یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ میں انہیں ہاتھ پکڑ کے ہلا کے جگا کے ان کی نیند خراب کر دوں. میں ان کے سرہانے دودھ لیے کھڑا رہا، اور میں کھڑا اس لیے رہا کہ جس طرح ایک عام انسان رات میں کبھی پیاس کی وجہ سے، واش روم جانے کی وجہ سے، کسی ضرورت سے ایک آدھ بار تو اٹھ ہی جاتا ہے، تو میں ان کے سرہانے دودھ لے کر پوری رات کھڑا رہا اس انتظار میں کہ شاید رات میں کسی لمحے وہ جاگیں گے اور میں انہیں دودھ پلا دوں گا. اور جانتے اس نے کیا کہا؟ وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالسِّبِيَّةِ قَبْلَهُمَا وَالسِّبِيَّةُ يَتَغَادُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ. اور مجھے یہ بالکل پسند نہیں تھا کہ میرے ماں باپ سے پہلے میری اولاد دودھ پی لے. تو اب ہوا یہ، ماں باپ تو سو گئے، میں ان کے سرہانے دودھ لے کے کھڑا ہو گیا، اور جو میرے بچے تھے انہیں بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی. میرے بچوں کو بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آئی، تو وہ بچے، میں اپنے ماں باپ کے حجرے میں کھڑا تھا، وہیں آئے اور میرے قدموں پہ بلک بلک کے رونے لگے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ہم بھوکے پیاسے ہیں، ہمیں دودھ دے دو. مگر اے اللہ تو جانتا، میں نے ان سے کہا جب تک میری ماں کے حلق میں یہ دودھ نہ پہنچے گا تب تک میں دودھ کسی اور کو نہیں دوں گا. رات سے لے کر صبح تک وہ بچے میرے قدموں پہ روتے رہے، مگر میں نے ان کو کہا کہ میں وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالسِّبِيَّةِ قَبْلَهُمَا وَالسِّبِيَّةُ يَتَغَافُونَ عِنْدَ قَدَمَيَّ. میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ماں باپ سے پہلے میں کسی اور کو دے دوں. تو اس نے کہا یہاں تک کہ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا. فجر کا وقت ہو گیا، میرے ماں باپ جاگ گئے. میرے ماں باپ جب جاگے تو انہوں نے مجھے دیکھا کھڑے ہوئے، تو وہ مجھے بہت خوش ہوئے. تو وہ کہتا اے اللہ، میں نے یہ سارا کام جو کیا وہ دنیا کے دکھاوے کے لیے نہیں کیا. میرے تو گھر کا دروازہ بند تھا، رات کا اندھیرا تھا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، گھر کے اندر کی بات تھی. میں نے آج تک یہ بات کسی کو بتائی نہیں. اے اللہ، میں نے یہ سارا کچھ کیا تیری رضا کے لیے. اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہو تو اس عمل کی برکت سے ہمیں اس چٹان سے باہر نکال دے. دیکھیے دعائیں، دیکھیے عمل کون سا ہے. ایک دوست نے یہ دعا کی، ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اے اللہ تو اس کے بدلے میں ہمیں یہاں سے نکال دیں. ایک دوسرا شخص، اس نے کہا وقال الثانی، دوسرے شخص نے دعا کی. ان تینوں نے بیٹھ کر، دوسرے نے کہا اللہم انہو کانت لی بنت عم وحبها کاشد مما يحب الرجال النساء فطلبت الیہا نفسها فابت حتى آتيها ب100 دینار فسعيت حتى جمعت 100 دینار فلقيتها بها فلما قعدت بين رجليها قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم فقمت عنها اللهم فإن كنت تعلم أني فعلته ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منها. دوسرے شخص نے کہا اے اللہ، میری جوانی کے دور میں میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، اور میری جوانی کا دور تھا، اور میں اس چچا کی بیٹی کو شدت کے ساتھ محبت کرتا تھا، حتیٰ کہ میں نے اس چچا کی بیٹی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو اس نے انکار کر دیا. پھر میں نے اسے پیسے دیے، اور پیسے دے کر میں نے باضابطہ گناہ کرنے پر اپنی چچا کی بیٹی کو آمادہ کر لیا. جب وہ گناہ پر آمادہ زبردستی ہو گئی، میرے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے جب وہ گناہ پر آمادہ ہو گئی، اور ہم دونوں تھے، ہمیں گناہ سے روکنے والا کوئی نہ تھا، ہم دونوں تھے، گناہ کے لیے آمادہ تھے. چند لمحے گزرتے کہ ہم اس گناہ کے مرتکب ہو جاتے جو اللہ کو بالکل پسند نہیں، جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے. یہ حال تھا. ایسے عالم میں جب میں اپنی چچا زاد بہن کے قریب گیا جس کا میں عاشق تھا، اور میں نے بالکل زنا کے قریب تھا کہ ان قریب مجھ سے زنا ہو جاتا، کہ فوراً اس نے مجھ سے کہا یا عبد اللہ اتق اللہ، اے خدا کے بندے اب بھی اللہ سے ڈر جا. اے خدا کے بندے اب بھی اللہ سے ڈر جا، اب بھی اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لے، اب بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے. یہ چند لمحے کا مزہ تجھے جہنم کی وادی میں پہنچا دے گا. یہ چند لمحے کی جو مزہ ہے، یہ تھوڑی دیر کا جو مزہ ہے، تجھے ہمیشہ کے لیے اللہ و رسول کی نظر میں ذلیل و رسوا کر دے گا. جیسے ہی اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، میں نے فوراً چہرہ پھیر لیا.
فوراً چہرہ پھیر لیا، میں وہاں سے ہٹ گیا، اور اے اللہ تو جانتا ہے، اے اللہ تو جانتا ہے اس رات کے اندھیرے میں وہاں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا، وہاں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، کوئی منع کرنے والا نہیں تھا، کوئی جاننے والا نہیں تھا، لیکن میں نے یہ گناہ تمام جو ہے وسائل اس گناہ کے کرنے کے موجود تھے، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر اے اللہ میں نے یہ گناہ چھوڑا ہے صرف تیری رضا کے لیے، اگر یہ عمل میرا تیری بارگاہ میں قبول ہو تو اس کی برکت سے ہمیں چٹان سے باہر نکال دے۔ دوسرے نے دعا کی تھی یہ، تیسرے شخص نے کہا وقال الآخر اللہم انی کنت استأجرت اجیرا بفرق ارز فلما قضى عمله قال اعطني حقي فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه فلم أزل أزرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها فجاءني فقال اتق الله ولا تظلمني وأعطني حقي فقلت اذهب إلى تلك البقرة وراعيها فقال اتق الله ولا تهزأ به فقلت إني لا أهزب بك فخذ تلك البقرة وراعيها۔ ایک شخص کہتا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایک نوکر خریدا، کیا کیا؟ ایک نوکر خریدا، اور نوکر خریدنے کے بعد میں اس سے کام کرانے لگا، جب اس نے میرا کام کر دیا تو میں نے اس کو اس کی اجرت دی۔ اجرت دینے کے حوالے سے بھی حضور کی ایک حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ اوت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کی مزدوری اس کے چہرے پہ جسم پر پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو۔ ایسا نہ ہو کام کرانے کے بعد مہینوں کے اعتبار سے گھر کے چکر لگواتے رہو، صبح آنا شام میں آنا، یہ رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اس بندے کا دل دکھ جائے اور تمہارے لیے اس کی زبان سے بد دعا کے جملے نکل جائیں، کیونکہ مزدوری انسان خوشی کے حالات میں نہیں کرتا ہے، مجبوری میں مزدوری کرتا ہے انسان مزدوری مجبوری کی صورت میں کرتا ہے، لہذا جب اس نے مزدوری مجبوری کی صورت میں کی ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو دیں۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے مزدوری کرائی اور جب اس کی اجرت دینے لگا تو اس نے لی ہی نہیں اور اس کے بعد وہ چھوڑ کر چلا گیا، تو میں نے اس کے پیسوں سے گائے خریدی اور ایک چرواہا خریدا۔ اب لامحالہ جب گائے ہے تو کچھ دن بعد اس کے بچے بھی ہوں گے، پھر وہ بڑے ہوں گے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک زمانے کے بعد وہ واپس آیا اور واپس آنے کے بعد اس نے کہا اللہ سے ڈر، اتق اللہ ولا تظلمنی، اللہ سے ڈر اور میرے اوپر ظلم نہ کر، جو میرا حق ہے جو میں نے کام کیا تھا وہ مجھے واپس دے دے۔ تو میں نے مسکرا کے کہا، تیسرا بندہ بول رہا ہے، میں نے مسکرا کے کہا یہ چرواہا، یہ گائے اور یہ جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں جا یہ سب تیری ہیں، لے جا، یہ سب تیری ہیں، لے جا۔ تو اس آنے والے کو یقین نہیں ہوا کہ میں نے تھوڑی سی مزدوری کی تھی، یہ سب میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس سارے پیسے کو جو تو چھوڑ کر گیا تھا اسے کام میں لگا دیا اور اس کو بڑھا دیا، اب یہ چرواہا، یہ گائیں، یہ سارا ساز و سامان تیرا ہے اور تو جا اپنی مرضی سے سارا لے جا۔ اس نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ بڑھایا میں نے تھا، چاہتا تو میں روک لیتا، وہ نہیں لے جا سکتا، لیکن میں نے یہ سارا مال دیا تیری رضا کے لیے، اے اللہ اگر تو اس سے راضی ہو تو ہمیں چٹان سے باہر نکال دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان تینوں لوگوں کی الگ الگ نیکیوں نے اتنا بہتر کام کیا کہ وہ تینوں نیکیاں اللہ کو پسند آ گئیں اور اللہ نے انہیں اس چٹان سے آزادی عطا فرما دی۔ حسن اخلاق دیکھیے، بہترین زندگی دیکھیے ایک مسلمان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا مسلمان تو مسلمان ہیں، اسلام غیروں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے بالکل ہی ہمارے ہاتھوں میں جو ہے لڑائی کرنے کے لیے تلواریں دی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ اسلام میں ٹوٹل ایسا نہیں ہے، اسلام میں رحم بھی ہے، اسلام میں نرمی بھی ہے، اسلام میں شفقت بھی ہے، اسلام میں مروت بھی ہے، اسلام میں محبت بھی ہے، اسلام میں ایثار بھی ہے، اسلام میں قربانیاں بھی ہیں، ساری چیزیں اسلام میں جہاں جیسی ضرورت ہو۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، وہ ایک دن حضور کے پاس آئیں۔ حدیث ہے ان اسما بنت ابی بکر قالت اتتنی امی راغبۃ فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلها
قال نعم سلیہا. حضرت اسما حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی، بیٹی نے کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئی، لیکن ان کی ایک بیوی تھی، ابھی تک جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس دن تک وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان نہیں ہوئیں، مکے میں رہتی تھیں. جب آئیں مدینے میں ملاقات کرنے کے لیے، اب حضرت اسما سوچنے لگیں کہ میں تو مسلمان ہو گئی اور یہ ابھی اسی دین میں ہے، اب میں اس سے ملاقات کیسے کروں، میں بٹھاؤں کیسے، کیا کروں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ہم ساتھ میں برتھ ڈے کیک کاٹنا شروع کر دیں، یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا بالکل بھی. دوستیاں لگانا شروع کر دیں، پارٹیوں میں جانا شروع کر دیں، بات سمجھ میں آ رہی؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں. اسلام میں حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے؟ وہ آئیں حضور کے پاس، حضور کے پاس آئیں حضرت اسما، کہا یا رسول اللہ میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑھا ابھی تک، وہ کافر ہے. یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے، میں ملاقات کروں یا واپس کر دوں، کیا کروں ان کے ساتھ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ انہیں پکڑو، اپنے ساتھ بٹھاؤ، محبت بھری باتیں کرو، اس لیے کہ تمہارا اس سے ایمان کا رشتہ ہو نہ ہو، بیٹی اور ماں کا رشتہ تو ہے. اسلام، یہ اسلام ہے. فرمایا اس نے کلمہ نہیں پڑھا کوئی بات نہیں، مگر ایک بیٹی ہونے کے اعتبار سے ماں کا رشتہ تو ہے، تمہارا ماں کا رشتہ تو ہے، اس نے 9 مہینے تمہیں پیٹ میں تو رکھا ہے. میرے نبی نے فرمایا جاؤ جا کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. حضرت ابو ہریرہ ایک حدیث میں فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سرہ ان یبسط له رزقه فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے حضور کو سنا اپنے کانوں سے. حدیث میں جہاں جہاں سمعتو کے لفظ آتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات ڈائریکٹ حضور سے سنی ہے اپنے کانوں سے. کیسے سنی ہے؟ میں نے حضور سے سنی ہے اپنے کانوں سے. کیا سنا میں نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی الرزق، جو اس بات کے لیے خوشی چاہتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے. یہ جو حدیث سنانے لگا ہوں یہ حضور کی زبان کے جملے ہیں، یہ حضور کی زبان سے نکلنے والے جملے ہیں. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اگرچہ یہ جملے ہم نے حضور کی زبان سے نکلتے ہوئے تو نہ سنے، لیکن اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ نے حضور کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو حدیث کی شکل میں محفوظ کر کے ہم تک پہنچا دیا ہے. حضور کی زبان سے نہیں سنے لیکن وہ جملے تو آج ہمارے پاس ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا، میرے نبی نے نسخہ دیا کاروبار کا، میرے نبی نے نسخہ دیا برکت کا. آج تو تعویذوں کا دور ہے، کاروبار کے لیے تعویذ چاہیے، اور حیرت کی بات ہے کہ 50-50 ہزار روپے کے تعویذ والے بھی ہیں برکت کے، جن کی اپنی کوئی جاب نہیں، کوئی دکان نہیں، کوئی کام نہیں، کوئی دھندہ نہیں، کوئی بزنس نہیں، وہ 50-50 ہزار روپے کے تعویذ دے رہے ہیں برکت کے لیے. کیا ہے یہ سب؟ کیا یہی اسلام ہے؟ کیا یہی دین ہے؟ کیا یہی نبی میرے دین لے کر آئے؟ کیا یہی سچائی ہے؟ یہی حقانیت ہے؟ میرے نبی نے رزق میں برکت کا وظیفہ بیان کیا ہے. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کاروبار کے لیے تعویذ لو، میرے نبی نے یہ نہیں کہا کاروبار کے لیے تعویذ لو، کاروبار کے لیے تم یہ کرو، کاروبار کے لیے اگربتی جا کے سلگاؤ. میرے نبی نے یہ ساری چیزیں نہیں بیان فرمائی. حضور نے کیا فرمایا؟ من سرہ ان یبسط لہ فی الرزق. میرے نبی نے فرمایا تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے کاروبار کو بڑھا دیا جائے، رزق میں اضافہ کر دیا جائے، اور دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا وَأَن يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور تم میں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو لمبی زندگی دی جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، حادثوں کی موت سے بچا دیا جائے، لمبی زندگی ملے، بڑا کاروبار ملے، رزق میں اضافہ ہو، یہ ساری چیزیں اگر انسان چاہتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا فَلْيَصِلْ رَحْمَةً، تو رشتہ جوڑنے کی عادت ڈال لو، اللہ یہ ساری چیزیں تمہیں عطا فرما دے گا. توڑنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، رشتے توڑنا نہیں ہے. وہ رشتہ کوئی بھی ہو، وہ ماں کا ہو، بھائی کا ہو، دوست کا ہو، پڑوسی کا ہو، محلے کا ہو، سماج کا ہو، کوئی رشتہ توڑنا نہیں ہے. آج تو قوم مسلم میں ایسے ایسے ناسور پیدا ہو گئے جنہوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے گروپ بندی کرانے کا.
ان کا کام ہی توڑنا ہے، ان کا کام ہی بانٹنا ہے۔ محض ناک کی لڑائی، محض انا کا مسئلہ، میں کیوں نہیں ہوا، میرا نام کیوں نہیں آیا، پوسٹر میں میرا نام کیوں نہیں ہے، میری دستار بندی کیوں نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ عزت چاہتے ہو رشتے جوڑو، دولت چاہتے ہو رشتے جوڑو، کاروبار بڑا چاہتے ہو رشتے جوڑو، رزق میں اضافہ چاہتے ہو رشتے جوڑو، اور تم یہ چاہتے ہو اللہ تمہیں لمبی زندگی دے، رشتے جوڑنے کا کام کرو، توڑنے کا کام نہ کرو۔ حضور کی زبان ہے۔ آپ وظیفہ دیکھ رہے ہیں، رشتہ جوڑنے کے لیے میرے نبی نے کتنا بڑا وظیفہ دیا۔ کوئی دعا نہیں پڑھنی، کہیں تسبیح نہیں گھمانی، کوئی تعویذ نہیں لینا ہے، کہیں کسی کرنے دھرنے والے دند پند کرنے والے کے چکر میں نہیں پڑنا ہے تمہیں۔ میرے نبی نے اوریجنل کاروبار میں برکت کی وجہ بیان کی، فرمایا چاہتے ہو اللہ عزت دے، شان دے، پاور دے، دولت دے، خاندان دے، عظمت دے، شوکت دے، کاروبار میں اضافہ دے، برکت دے اور تمہیں لمبی زندگی دے، تو رشتے جوڑنے کی عادت ڈال لو۔ ماں کو بھی راضی کرو، باپ کو راضی کرو، بھائی کو راضی کرو، بہن کو راضی کرو، پڑوسی کو راضی کرو، اور ہر مسلمان کے دل جوئی کی عادت ڈال لو۔ اور جب یہ سارے کام کر لو تو اعلان نہیں کہ ہم نے کورونا کے زمانے میں وہاں راشن پہنچا دیا۔ ارے تمہاری کیا اوقات ہے، تم پہنچا دو، تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ یہ کام اللہ نے تم سے لیا ہے۔ حیرت کی بات ہے، میں ہر دن کسی نہ کسی بندے سے یہ جملہ سن لیتا ہوں اور اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں، افسوس کرتا ہوں، ہائے افسوس، ہائے افسوس، جو انہیں یاد رکھنا چاہیے تھا وہ انہیں یاد نہیں، جو بھول جانا چاہیے تھا اسے کسی لمحے بھولتے نہیں ہیں۔ بھول جائیے جو آپ نے کیا، بھول جائیے۔ کورونا میں کھانا کھلایا، بھول جائیے۔ کسی کو لباس دیا، بھول جائیے۔ کسی کو کپڑے دیے، بھول جائیے۔ یہی میرے نبی کہتے ہیں، اللہ کے لیے کر رہے ہو تو دے کے بھول جاؤ، وہ یاد رکھنے والا ہے، وہ نامہ اعمال میں سارا لکھوا دیتا ہے، اس کا بدلہ تمہیں قیامت کے دن دے گا۔ اب تمہیں دو چیزیں ملیں گی، یا تو تعریف لے لو، یا تو دستار بندیاں کرا لو، یا گلے میں مالائیں پڑوا لو۔ ہماری قوم تباہ ہو گئی، اس 10-20 روپے کے صافے میں تباہ ہو گئی ہماری قوم۔ آج لڑائی یہی ہے، قوم مسلم کی لڑائی۔ کہیں دیکھ لیجئے آپ، پورا قرآن حدیث میں نے کھول کے سامنے رکھا ہے۔ یہ ساری تقریر مجھے یاد بھی ہے، یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سب مجھے یاد بھی ہے، لیکن میں کتاب حدیث کی اس لیے سامنے رکھا ہوں تاکہ مسلمانوں کو یقین آ جائے کہ علماء اوریجنل سب کچھ بتاتے ہیں۔ اگرچہ لوگ سوچتے ہوں کہ صاحب ہم تک نہیں پہنچا رہے، سب کچھ اسلام میں موجود ہے اوریجنل، جو آپ کے کانوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ عالموں کی زبان نہیں ہے یہ، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کاروبار کی ترقی، رشتہ دار، عزت، شان، شوکت، ساری چیزیں اللہ تمہیں عطا فرمائے گا، مگر کس وجہ سے؟ عمل کیا ہے؟ رشتہ جوڑو، توڑو نہیں، جوڑنے کا کام کرو۔ اس طرح کی اور بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ میرے نبی نے فرمایا رحمت کیا ہے؟ دنیا میں کتنی محبت ہے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ ایک رحمت والی حدیث ہے، اس لیے یہ بات کرنے لگا ہوں۔ دنیا میں کتنی محبت ہے کوئی اندازہ لگانے والا؟ اب تو محبت وہاں بھی ہونے لگی ہے کہ جہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو جہاں تہاں لوگ دل لگا لے رہے ہیں، اب تو جہاں تہاں لوگ محبت، جہاں جائز ہے وہاں بھی محبت ہو رہی ہے، جہاں جائز نہیں ہے وہاں بھی محبت، جہاں تہاں اڑے جا رہے ہیں، جہاں تہاں محبت ہو جا رہی ہے۔ لیکن محبت دنیا میں ہے کتنی؟ اگر پوری دنیا ریسرچ کرنے لگے ایک ماں کی ممتا اولاد کے لیے، تو آج تک دنیا کی تاریخ میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس بات کا حساب لگا لیا ہو کہ ایک ماں اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتی ہے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسا؟ نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتا جو دنیا میں اس بات کا اندازہ لگا لے کہ محبت دنیا میں کتنی ہے۔ ماں کو محبت اولاد سے، باپ کو محبت اولاد سے، ایک بیٹی کو محبت اپنے باپ سے، ایک شوہر کو محبت اپنی بیوی سے۔ آپ دیکھیے چرند و پرند، آپ نے مرغی کو بھی دیکھا ہوگا، ایک مرغی کو بھی دیکھا ہوگا آپ نے، جب بھی آندھی طوفان بارش آتے ہیں تو وہ اپنے پروں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھپا لیتی ہے۔ رحمت اور حسن اخلاق کا انداز اس کی شخصیت میں موجود ہے۔ جانور بھی ایسے نہیں ہیں جو اپنی اولاد کو لاوارث اور یتیم چھوڑ دیتے ہو۔ اتنی محبت ہونے کے بعد، دنیا میں اتنی محبت، الفت، انسیت اور رحمت ہونے کے بعد،
میرے نبی نے محبت کے حوالے سے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو ہریرہ کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث میں بھی یہی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں، یہ حدیث بھی میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنی ہے۔ میں موجود تھا، میں مسجد نبوی میں موجود تھا، میں حضور کے سامنے موجود تھا، رسول اللہ کی مبارک زبان سے جملے نکل رہے تھے۔ ذرا تصور میں لائیے وہ وقت، ذرا تصور میں لائیے، صحابہ بیٹھے ہیں، سامنے چہرے مصطفیٰ ہے، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، فاروق ادھر، ان جگمگ جگتگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہو، کیا انداز ہوگا؟ صحابہ بیٹھے ہیں، امام الانبیاء، امام محبوب خدا، وہ امام جو امامت کی حالت میں خیال کر لے تو اللہ قبلہ تبدیل فرما دے، وہ امام، اور مقتدی ایسے مدینے میں رہیں تو 200 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو ہوتا ہو اس کو بھی دیکھ کے بیان فرما دیں کہ فلاں شہر میں فلاں کام اس وقت ہو رہا ہے۔ وہ سبحان اللہ، وہ جن کا حال یہ ہے، مصطفیٰ آسمان پہ تارے دیکھ لیں تو اشارہ فرما دیں اتنی نیکیاں تو میرے عمر کی ہیں۔ کوئی عام مجلس نہیں ہے، یہ کوئی عام مجلس نہیں ہے۔ وہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کی دائنی سائیڈ میں بیٹھے ہیں، اور یہ وہی ابو بکر ہیں جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا، او لوگو ابو بکر کا دل دکھایا نہ کرو، اس لیے کہ جب تم سب کے دروازے بند تھے اسلام کے ابتدائی زمانے میں، ابو بکر کا دروازہ اس وقت بھی میرے لیے کھلا ہوا تھا۔ جب تم نے سب نے اپنی تجوریوں پہ تالے ڈال لیے تھے، اس وقت میں ابو بکر نے سارا مال لا کے میرے قدموں میں ڈال دیا تھا۔ میرے ابو بکر کے دل کو دکھایا نہ کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں، میرے باپ دادا پہ جس کا احسان تھا سب کا بدلہ چکا دیا، لوگوں دیکھ لو یہ میرا ابو بکر ہے، اس کا بدلہ قیامت کے دن اللہ دے گا۔ یہ ابو بکر ہے، اس کا بدلہ اللہ دے گا۔ کیسے لوگ بیٹھے ہیں حضور کی محفل میں؟ اگر میں صرف حضور کی محفل میں بات کروں تو کئی گھنٹے گزر جائیں کہ حضور کی محفل کیسی ہوتی تھی۔ بلال ہیں، بلال بیٹھے محفل میں، بلال بیٹھے محفل میں، وہی بلال جو اپنے انداز میں کہتے ہیں جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکا نہ تھا تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کے مجھے انمول کر دیا۔ یہ نسبت ہے، یہ نسبت ہے، یہ غلامی کا پٹا ہے۔ آپ جانتے ہیں غلام بننا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، غلام بننا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ جوتیاں سیدھی کرنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے، جوتیاں سیدھی کرنا یہ چھوٹا کام نہیں ہے۔ میں آج بھی اپنے استاذوں کی جوتیاں سیدھی کرتا ہوں، میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، اور یہ سب سے لیا بھی نہیں جاتا ہے۔ غریب نواز 20 سال اپنے مرشد خواجہ عثمان ہارونی کی جوتیاں سینے سے لگائے گھومتے رہے۔ مرشد جہاں جاتے، چلتے چپل اتارتے، کھڑاموں اتارتے، میرے غریب نواز ان کو اٹھا کے سینے سے لگا لیتے۔ لوگ کہتے سب کی چپلیں، اتنا بڑا مجمع ہے، سب کی چپل باہر پڑی ہوئی ہے، وہ کہتے تمہارے مرشد کی جوتیاں بھی یہیں رکھ دو اور تم آ جاؤ۔ آپ فرماتے نہیں، میری محبت کو گوارا نہیں کہ میرے مرشد کی جوتیاں زمین پر رہیں اور کوئی آ جائے میرے مرشد کی جوتیوں پہ اپنا پیر رکھ دے، یہ میری محبت کو گوارا نہیں ہے۔ جوتیاں اٹھانا بھی اتنا آسان کام نہیں ہے، سبحان اللہ۔ اور حضور کی بارگاہ کے صحابہ خدمت کرنے والے سامنے بلال ہیں، اور یہ وہی بلال ہیں۔ 20 رمضان کو جب فتح مکہ ہوا سن 8 ہجری میں، کعبے کو پاک کر دیا میرے نبی نے، نماز کا وقت آیا، حضرت بلال کو کعبے کی چھت پہ میرے نبی نے پہلے ہی چڑھا دیا۔ نماز کا وقت آیا، اذان دینے کی باری آئی، کہا یا رسول اللہ اذان کا وقت ہو گیا۔ فرمایا تو دقت کہاں رہی ہے؟ اذان کا وقت ہو گیا تو اذان پڑھو، دقت کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ اذان پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ نیچے تھا تو کعبے کی طرف دیکھتا تھا، اب کعبے پر ہوں کہاں دیکھوں؟ اب کعبے پر ہوں کہاں دیکھوں؟ میرے نبی فرماتے ہیں اے بلال دیکھتا نہیں ہے، کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہے،
کعبے کا کعبہ تیرے سامنے ہے، حیرانی کیوں ہے، یہ پریشانی کیوں ہے؟ میرے امام نے ہمارے عقیدے پر اور ایک مضبوط کیل ٹھوک دی، فرمایا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون ہے؟ بلال، ایک طرف ابو بکر ہیں۔ محفل دیکھو، محفل دیکھیے حضور کی، اگر محفل پہ بات کریں گھنٹے گزر جائیں۔ محفل، حضور کی محفل، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اور یہ عثمان، سبحان اللہ، کیا کہنے عثمان غنی کے، کیا کہنے عثمان غنی کے۔ حضور کی بارگاہ میں تو جو بھی ہیں بے مثال ہیں، ہر طرح بے مثال ہیں۔ ان کا جینا، ان کا پھرنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا کتنا بے مثال ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں میرے عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میرے عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور میرے نبی اتنی محبت کرتے تھے عثمان غنی سے، فرماتے تھے اگر اللہ مجھے اور بیٹیاں دیتا تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ان ساری بیٹیوں کا نکاح عثمان غنی سے کر دیتا۔ اسی محفل میں وہ بھی ہیں جنہیں فاتح خیبر کہا جاتا ہے، مولائے کائنات بھی ہیں، وہ جن کے شہزادوں کا اسلام آج ہمارے اوپر بھی ہے اور ہماری اس محفل پر بھی ہے۔ وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کی شان آج بھی دا کہ اللہ آپ کو موقع دے۔ اور میں دعا کر رہا ہوں اس آنے والی سال میں اللہ آپ کو بغداد کی حاضری نصیب کرائے، نجف اشرف کی حاضری نصیب ہو، اس گنبد کی زیارت نصیب ہو، مولائے کائنات کے در پہ جانا نصیب ہو۔ سبحان اللہ، وہاں کی رونقیں، وہاں کی برکتیں، وہاں کا منظر اس بات کا احساس دلاتا ہے۔ میرے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا، میرے خاندان کے جوانوں میں جو میرے دل کو سب سے زیادہ بھاتا تھا، فاطمہ تیرا نکاح اس کے ساتھ کیا ہے، سب سے زیادہ جو مجھے بھاتا تھا۔ ایسے ایسے لوگ رسول اللہ کی محفل میں ہے۔ سامنے کون ہے؟ ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ جانتے ہو کیا کام کرتے ہیں؟ حضور کی حدیث نوٹ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اور ایک صحابی اور بھی ہیں، ایک صحابی اور بھی ہیں، عقبہ بن عامر۔ سب کے الگ الگ کام تھے، اور الگ الگ جو کام جس کو ملتے ہیں نا وہ بھی خوش نصیب ہیں۔ یہ بانٹ کے کام سب کو نہیں ملتے ہیں، کام انہی سے لیے جاتے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے، یہ کام انہی سے لیے جاتے ہیں، سمجھے؟ عقبہ بن عامر ایک صحابی ہیں حضور کے، اور ذمہ داری جانتے ہو کیا ملی ہے انہیں حضور کی بارگاہ میں؟ وضو کرانے کی۔ کیا کرانے کی؟ مزہ نہیں آ رہا ہے مجھے، آپ میرے ساتھ بولیے۔ وضو کرانے کی ذمہ، گرم جوشی کے ساتھ۔ یہ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو۔ نبی کا نام لیجئے، صحابہ کا نام، یہ بھی ذکر ہے۔ ہمارا مقصد صرف حدیث سنانا ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ محبت پیدا کرنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ، یہ میرے اہل بیت، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے دامن کو تھام لوگے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ عقبہ بن عامر حضور کے ایک صحابی ہیں، وضو کرانے کی ذمہ داری ہے۔ اب وضو کراتے ہیں رات میں اندھیرے میں حضور کو۔ ایک دن وضو کرا رہے تھے، اٹھ گئی نگاہ کرم، میرے نبی کی نگاہ کرم اٹھ گئی، توجہ کی نظر پڑ گئی، اور وہاں صرف ایک توجہ کی بات ہے، وہاں صرف ایک توجہ کی بات ہے۔ اور اگر میں اس انداز میں کہہ دوں کہ تجھے کیا بتاؤں میں رازداں، تیرے سامنے میرا حال ہے، تجھے کیا بتاؤں میں رازداں، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ اٹھ گئی میرے نبی کی نگاہ کرم۔ کون ہے وضو کرانے والے؟ عقبہ بن عامر وضو کرا رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں۔ میرے نبی مسکرائے، سبحان اللہ، نبی مسکرائے۔ خدا کرے کہ قبر میں جب ہم جائیں میرے نبی ہمارے چہرے کو دیکھ کے مسکرا دیں۔ اگر میرے نبی مسکرا دیں گے تو یقین جانیے یہ جہان بھی کامیاب ہے، آنے والی جو باقی رہنے والی دنیا وہ بھی کامیاب ہے۔ میرے نبی مسکرائے اور فرمایا عقبہ
ہم تم سے خوش ہیں، ہم تم سے خوش ہیں۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اچھا ایک کام کرو، آج جو تمہارا دل ہو مجھ سے مانگ لو، آج مجھ سے مانگ لو جو تمہارا دل ہو، آج جو تمہارا دل ہو مجھ سے مانگ لو۔ پاور دیکھیے میرے نبی کا، یہ نہیں کہا پیٹ پہ میرے پتھر بندھے کھانا نہیں مانگنا، میرے گھر میں چولہا نہیں جلائے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ ایسا کوئی محبوب ہوا ہے نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ فرمایا میرے نبی نے فرمایا جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگو۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا یا رسول اللہ ایک 4 ویلر چاہیے، ایک بڑا عالیشان مکان چاہیے، بڑھیا سا کاروبار چاہیے، لیکن وہ صحابی تھے، وہ صحابی تھے، تربیت بھی انہوں نے رسول اللہ کے مدرسے میں پائی ہے۔ پڑھانے والا جتنا عظیم ہوتا ہے پڑھنے والا بھی اتنا عظیم ہوتا ہے۔ شاگردوں کو دیکھ کر استاذوں کا پتہ چلتا ہے، مرید کے عمل کو دیکھ کر پیر کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ جس کو پڑھانے والا اللہ کا محبوب ہو، جس کو پڑھانے والے سید الانس والجان ہو، اس شان کا عالم کیا ہوگا۔ پڑھانے والے رسول اللہ فرمایا کیا چاہیے، کیا چاہیے؟ اب سوچنے لگے کیا مانگوں، اتنی بڑی بارگاہ میں سوال کیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو چھوٹی چیز مانگ لوں پھر بعد میں افسوس ہو، کیا مانگوں؟ سوچنے لگے یا رسول اللہ تھوڑی سی مہلت سوچ لوں، چونکہ میں جانتا ہوں یہاں بار بار دینے کی تو نوبت ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت علی کی بات مجھے یہی یاد آ گئی اسی حدیث میں۔ حضرت علی جب کوفہ گئے تھے، آپ نے اپنا دارالخلافت کوفہ بنایا تھا، وہاں گئے، حاتم طائی کا لوگوں نے خوب ذکر کیا، خوب تعریف کی کہ حاتم طائی نے سخاوت کے تقریباً 7-8 دروازے کھولے ہوئے تھے کہ ایک سے دے دیا، پھر کم پڑا تو دوسرے سے آ جاؤ، پھر کم پڑے تیسرے سے آ جاؤ، پھر کم پڑے چوتھے جا، 7 دروازے کھول دیے یا 10 دروازے کھول دیے، اس سے نہیں اس سے لے لو، اس سے نہیں اس سے لے لو، اتنا سخی تھا حضرت علی۔ سبحان اللہ، باب العلم، سبحان اللہ کیا شان ہے۔ دنیا ایک طرف کہہ رہی ہے بہت سخی تھا، علی فرماتے ہیں میری نظر میں اس سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں ہے، میری نظر میں اس سے زیادہ کنجوس کوئی نہیں۔ فرمایا آپ جس نے اتنے دروازے کھولے ہوں آپ کنجوس کہہ رہے ہیں؟ فرمایا ہاں کنجوس اس لیے کہہ رہا ہوں، تمہیں سخی دربار دیکھنا ہے تو محمد الرسول اللہ کا دیکھو، تمہیں اگر سخاوت والا دربار دیکھنا ہے تو رسول اللہ کا دیکھو۔ 10 دروازے نہیں ہیں، ایک دروازہ ہے، ایک دروازے سے میرے نبی نے ایک دفعہ میں اتنا دے دیا، دوبارہ نوبت ہی نہیں آئی مانگنے کی۔ ایک دفعہ میں میرے نبی نے، ایک دفعہ میں پیغمبر نے اتنا دیا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی اور کے سامنے دوبارہ مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ابو ہریرہ سوچ رہے ہیں ابو ہریرہ مانگوں کہ تو کیا مانگوں، ایک دفعہ ملنا ہے اور سب کچھ مل جانا ہے، کہ یا رسول اللہ تھوڑی سی مہلت، سوچ، دولت مانگوں، مال مانگوں، کیا مانگوں، سب مٹنے والی چیزیں، پیسہ ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی، گھر بار سب یہیں رہنے جانے۔ صحابی تھے، خیال آ گیا 2-3 چیزیں ایک ساتھ ہی مانگ لیں بہت اچھے سے، 2-3 چیزیں ایک ساتھ مانگی۔ کہا یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں جس طرح دنیا میں آپ کا غلام رہا ہوں، جنت میں جس جگہ آپ رہیں جنت میں بھی وہیں آپ کا غلام بن کے رہوں۔ جنت میں غلامی مانگی، اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے ہاں کرا لی کہ میں بھی جنتی ہوں، پہلے ہاں کرائی جنتی ہوں، اور ساتھ میں کہا یا رسول اللہ جانتے تھے میرے نبی تو مالک جنت ہیں، یہ جنت رسول کے غلاموں کے لیے ہے، نبی مالک جنت ہیں، تو جنت کے جس مرحلے میں جس محل میں میرے نبی رہیں گے وہ سب سے زیادہ شان والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ رفعت والا، سب سے زیادہ بلندی والا، سب سے زیادہ مقام والا، سب سے زیادہ خدا کے قریب ہوگا۔ یا رسول اللہ وہیں مجھ غلام کو بھی ساتھ میں لے چلیں، مجھے دنیا کی دولت کوئی نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ تو تمہیں دے دیا، کچھ اور چاہیے تو بتا دو، یہ تو تمہیں دیا، جاؤ دے دیا، دریائے رحمت جوش میں ہے۔ مانگنے کا وقت ہوتا ہے، مانگنے کا وقت، ایسا نہیں کہیں کسی کے پاس پہنچ گئے، اس کے گھر میں انتقال ہو گیا لیکن نذرانہ مانگنے لگے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو جنازے کی نماز کے بھی پیسے مانگ لیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ ارے خدا کے بندو دین سمجھو، دین یہ دین نہیں ہے، دین نہیں ہے، دلوں میں جگہ بناؤ،
دلوں میں جگہ بناؤ، محبت بانٹو، جن کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، دلوں میں جگہ بنا کی عادت ڈالو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث رسول اللہ کی بارگاہ میں حضور کے سامنے بیٹھ کے سنی، حال یہ تھا کہ میری نظر چہرے مصطفیٰ پہ تھی اور حضور کی زبان سے نکلنے والے جملے میری کانوں سے ٹکرا رہے تھے، یہ حال تھا میرا۔ کیا حدیث تھی؟ فرمایا ان ابا ہریرہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول جعل اللہ الرحمة من 100 جزء فامسک عنده 99 جزءا وانزل في الارض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى يترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية ان تصيبه۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ کتنے؟ اللہ نے رحمت کے 100 حصے بنائے۔ فرمایا فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 جُزْءًا، اللہ نے 100 حصے بنائے رحمت کے، 99 حصے اللہ نے اپنے پاس ہی رکھے باقی، اور ایک حصہ زمین پہ اتارا، ایک حصہ رحمت کا، پیار کا، محبت کا، حسن اخلاق کا، لوگوں کے بھلائی کرنے کا ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا۔ تو دنیا میں جو بھی جس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہ ایک ہی حصے میں شامل ہے، 999 حصے رحمت کے تو اللہ کے پاس باقی ہیں۔ ہم دعا میں اسی لیے تو کہتے ہیں اللہ ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں تیری رحمت سے زیادہ نہیں، ہمارے پاس تو رحمت کا ایک حصہ ہے، ہمارے پاس تو رحمت کا ایک حصہ ہے، 99 تو تیرے پاس ہے۔ آئے اللہ 99 تو تیرے پاس ہیں۔ اسلام میں حسن اخلاق ایک حدیث اور بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال بینما رجل یمشی بطریق اشتد علیہ العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ بي فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه۔ ایک شخص کے بارے میں فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ ایک شخص راستے سے نکلتا جا رہا تھا، پیاسا تھا۔ حسن اخلاق کیا ہے اسلام میں؟ حسن اخلاق کیا ہے؟ ایک شخص کو دیکھا بہت پیاسا تھا، اس نے کنویں کے قریب گیا پانی پینے کے لیے، تو اس نے پانی پی لیا کنویں سے نکال کر۔ اس نے دیکھا فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَث، وہیں ایک کتا بھی ہے۔ کیا ہے؟ کتا بھی ہے۔ اسلام دیکھیے، اسلام دیکھیے اور اسلام کی رحمت دیکھیے، ایک کتا بھی ہے جو پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان باہر نکال رہا ہے، اتنا پیاسا ہے۔ اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے اپنا موزہ اتارا، خفہ کے لفظ ہیں، اپنا موزہ اتارا، اور موزہ اتارنے کے بعد میں اس کو لٹکا کے اس کنویں کے اندر بھگو لیا۔ اب اس موزے میں بہت سا پانی آ گیا، اس نے سمو لیا اپنے اندر پانی، اس کے بعد اس موزے کو کنویں سے باہر نکالا اور اس کتے کے منہ میں اس کو نچوڑ دیا، اور جب نچوڑا ہے وہ کتے کی زبان باہر آ گئی پیاس کی شدت کی وجہ سے، ان قریب مرنے والا تھا۔ موزے سے پانی کنویں سے لیا، اس میں سمو لیا، اس کے بعد اکٹھا کیا، اس کے منہ میں پکڑ کے نچوڑ دیا، قطرے پانی کے اس کتے کے منہ میں گئے، اس کتے کے منہ میں جانے کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ بخاری میں فغفر لہو، اللہ نے اسی عمل کی وجہ سے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ حسن اخلاق دیکھیے کیا فرمایا میرے نبی نے، اسی عمل کی وجہ سے۔ یہاں یہ نہیں کتا کیا ہے، یہاں یہ دیکھا کہ اس کے دل کے اندر رحم ہے، اس کے اندر حسن اخلاق ہے، اس کے اندر نرمی ہے، اس کے اندر تواضع ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن کالمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ بس پروگرام ختم ہونے میں ہے، پھر اس کے بعد دعا۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، میرے نبی نے فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے۔ میں آپ کو وقت دوں گا وضو کے لیے، اطمینان سے بیٹھیے محفل ختم ہونے میں۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے۔
یشد بعضہ بعضا، جس کی ہر ایک اینٹ دوسری اینٹ کو طاقت دیتی ہے۔ مومن کیسا ہے؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہے، ایک دیوار کی طرح ہے۔ کسی دیوار میں سے ایک اینٹ نکال دیجئے، پھر اینٹیں نکلنے کی شروعات ہو جائے گی۔ جب تک ایک بھی اینٹ نہیں نکل رہی ہے، دیوار جڑی ہوئی ہے، تب تک جڑی ہے۔ ایک اینٹ نکال دیجئے، پھر آپ کو چھینی اور ہتھوڑی استعمال نہیں کرنی ہے، ہاتھ سے بھی ادھر ادھر ہلائیں گے گر جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا، اور ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے لوگو تم میں ہر شخص ایک دوسرے کو مضبوطی دینے والا ہے، سب ایک دوسرے کے ساتھ دیوار کی طرح ہے۔ یہ دیوار آج کمزور پڑ گئی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ دیوار قوم مسلم کی دیوار آج کمزور ہو گئی، آج 2023 میں یہ دیوار کمزور ہو گئی، جب سے مسلمانوں کے ناک کے مسئلے پیدا ہو گئے، جب سے غرور کے مسئلے ہو گئے، جب سے تکبر کے مسئلے ہو گئے، جب سے اپنی جھوٹی شان دکھانے کے مسئلے ہو گئے۔ آج میرے نبی نے جس دیوار کے بارے میں کہا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ دیوار کی طرح ہیں، ہر ایک دوسرے کو مضبوطی دیتا ہے، ہر ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ افسوس ہمارے پاس سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آتا کہ سارے مسلمان ایک ساتھ جمع ہو کے اپنی تعداد دکھا دیں کہ ہم ایک ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ میرا فرمان نہیں، یہ محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسلمان ایک ساتھ جب ہو جاتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو طاقت دیتے ہیں، جب الگ ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو کمزور کرتے ہیں، جب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو دونوں ایک دوسرے کو جمع کرتے ہیں۔ ہمارے پاس سال میں چند دن تھے ہمارے پاس سال میں ایک جگہ جمع ہونے کے۔ آپ ہر دن میرے ساتھ نہیں آ سکتے، میں ہر دن آپ کے ساتھ نہیں آ سکتا، پورے شہر کی ساری عوام ہر دن ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ ہمارے پاس ایک عید کا دن تھا، ایک عید الفطر کا دن تھا، ایک عید الاضحیٰ کا دن تھا، ایک میلاد النبی کا دن تھا۔ یہ تین بڑے بڑے دن ایسے تھے کہ جہاں قوم مسلم اپنے سروں پہ امامہ باندھ کے نام محمد پر جمع ہو جاتی تھی، اور دشمنوں کو پتہ چل جاتا تھا مسلمان زندہ ہیں، دنیا کو پتہ چل جاتا تھا آج بھی رسول اللہ کے نام پر گردن کٹانے والے زندہ ہیں، آج بھی اپنے گھروں سے امامے کی شکل میں اپنے سروں پہ کفن باندھنے والے مسلمان آج بھی زندہ ہیں۔ ہمارے پاس یہ موقع تھے، مگر افسوس ہے قوم مسلم پر۔ میں صرف بھیلواڑہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں۔ افسوس ہے مسلمانوں پر، سب نے اس میں بھی بٹوارہ کر لیا۔ جہاں 50 آدمی نماز پڑھنے آتے ہیں وہ بھی عید کی نماز پڑھائیں گے، جہاں 100 آدمی آتے ہیں وہ بھی عید کی نماز پڑھائیں گے، جہاں 150 لوگ آتے ہیں وہ بھی عید کی نماز پڑھائیں گے۔ ارے خدا کے بندو، مدینے میں جا کے دیکھو، مسجد نبوی کے گیٹ پر ہے مسجد غمامہ، کبھی دیکھیے انٹرنیٹ پر مسجد غمامہ، مسجد نبوی کے جسٹ گیٹ سے باہر نکلیے، آدھا منٹ کا راستہ بھی نہیں ہے، بس 4 5 10 15 قدم چلیں گے مسجد غمامہ کا صحن آ جائے گا۔ یہ مسجد غمامہ جانتے ہو کون سی مسجد ہے؟ یہ مسجد وہ مسجد ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں میرے نبی اپنے زمانے میں عید کی نماز پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی سے باہر نکل کے، مسجد نبوی سے باہر نکل کے، یہ جو آج مسجد ہے نا، یہ مسجد اسی جگہ پر بنائی ہے، یہ مسجد اسی جگہ پر بنائی ہے، یہ مسجد اسی جگہ پر بنائی ہے جہاں میرے نبی عید کی نماز پڑھتے تھے۔ مگر جب نماز پڑھتے تھے تب مسجد نہیں تھی، تب میدان تھا، وہ تب میدان تھا۔ اور میرے نبی کہاں سے نکلے عید کے دن؟ میرے نبی نماز عید کے لیے کہاں سے نکلے؟ اس مسجد سے جس میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حیرت کی بات ہے قوم مسلم کے لیے، کوئی سمجھنا نہیں چاہتا، کوئی سمجھنا نہیں چاہتا، کوئی جھکنا نہیں چاہتا، کوئی قبول کرنا نہیں چاہتا، کوئی اتحاد کا دائی بننا نہیں چاہتا، کوئی ایک ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہتا، کوئی دنیا کو بتانا نہیں چاہتا کہ ہم زندہ قوم ہیں۔ سب کے انا کے مسئلے ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، سب کو دنیا کی دولت چاہیے، کوئی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عید کا دن شان دکھانے کا دن ہے، عید کا دن شوکت دکھانے کا دن ہے، عید کا دن ایک دوسرے کو گلے لگانے کا دن ہے، عید کا دن تمہاری اتحاد کا دن ہے، عید کا دن پاور دکھانے کا دن ہے، عید کا دن تعداد دکھانے کا دن ہے۔ میدان میں جا کے سارے مسلمان اچھا لباس پہن کر سروں پہ امامے باندھ کے جس دن جمع ہو جائیں گے، دنیا کو پتہ چل جاتا ہے مسلمان زندہ ہیں۔
سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان سے الگ ہوتا ہے تو وہ صرف الگ نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کو کمزور بھی کر دیتا ہے، کمزور بھی کرتا ہے، کمزور بھی کرتا ہے۔ اس لیے یہ عہد کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اس سال عید الفطر کی نماز پوری شان و شوکت کے ساتھ عیدگاہ میں ادا کریں گے۔ یہ ہماری ناک کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے ہاں ناک ہے ہی نہیں، ناک کا مسئلہ ہی نہیں ہے، چونکہ ہم مومن ہیں، ہم اپنے نبی کے حکم کے تابع ہیں، ہم اپنی خواہش کے تابع نہیں ہیں، خواہش کے تابع نہیں ہیں، ہم رسول کے فرمان کے تابع ہیں، اور ہر وہ کام کیا جائے گا جو قوم مسلم کی عزت کو بڑھانے والا ہو، ہر وہ کام کیا جائے گا جو ہمارے جوانوں کی حفاظت کا کام ہو، ہر وہ کام کیا جائے گا جو قوم مسلم کی عزت کو دوبالا کرنے والا ہو، ہر وہ کام کیا جائے گا جس سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہو۔ اور یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو لگتی رہے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ جو رسول اللہ کا فرمان ہے اس پر عمل کیا جائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، جب یہ ایک اینٹ اس میں سے نکل جاتی ہے تو وہ اکیلا نہیں نکلتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو بھی کمزور کر دیتا ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھیے لوگوں کو بتائیے عید کی نماز عیدگاہ میں، ایک دن تو خدا کے بندوں جمع ہو جایا کرو، ایک دن تو جمع سال میں ہو جایا کرو، ایک دن تو اتحاد کا مثال دے دیا کرو دنیا کو، ایک دن تو یہ بتا دیا کرو نہیں ہم سب ایک ہیں، ایک دن تو دنیا کو یہ میسیج دیا کرو ہم رسول اللہ کے نام پر ایک ہیں، ایک دن تو کم سے کم ایک دن تو ایسا ہو۔ افسوس کہ ہمارے پاس آج ایک دن بھی نہیں ہے ایسا، آج ایک دن بھی ایسا نہیں ہے، کوئی کسی کے ساتھ شامل ہونا نہیں چاہتا، کوئی کسی کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں چاہتا۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں آنے والا دور یہ تمہارا دور ہے، آنے والا دور یہ تمہارا زمانہ ہے، تمہیں یہ طے کرنا ہے ہمارا فیوچر ہمارے شہر میں آنے والے زمانے میں کیسا ہونا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں میری بات مان لو، ہرگز نہیں، نہ اس بات کا خواہش مند ہوں میں کہ میری بات مان لو، تم وہ بات مانو جو تمہارے لیے بہتر ہو، تمہارے حق میں بہتر ہو، تمہارے شہر کے لیے بہتر ہو، تمہاری قوم کے لیے بہتر ہو، قوم مسلم کے لیے بہتر ہو۔ اور دنیا جانتی ہے اتحاد ہر زمانے میں قوم مسلم کی پہچان رہی ہے، اتحاد ہر زمانے میں قوم مسلم کی شان و شوکت رہی ہے۔ ہم جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، ہم جب 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ یہ غلامی اس لیے ہے کہ کیوں کہ ہم بٹے ہوئے ہیں، کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں کوئی وہاں، ایک جگہ خدا کے لیے ایک دن تو جمع ہو جائیے، ایک دن تو کم سے کم اپنے سر پہ امامہ باندھ لیجئے، صرف اس لیے باندھ لیجئے، پھٹی ہوئی جینس تو کئی بار پہنتے ہیں آپ، فلاں ہیرو نے پہنی فلاں نے پہنی، ارے خدا کے بندو رمضان کے بعد ایک دن تو امامہ عید کے دن اپنے سر پہ اس نیت کے ساتھ باندھیے کہ میرے نبی کو پسند ہے، مصطفیٰ جان رحمت کو پسند ہے، اللہ کے محبوب کو پسند ہے۔ صحابہ کا تو حال ایسا تھا کہ میرے نبی سفر میں گئے، کسی کانٹے دار درخت میں میرے نبی کا سفر میں اونٹ پر بیٹھے ہوئے امامہ الجھ گیا اس کانٹے دار درخت میں، اس کے بعد نکل گئے۔ جب دوبارہ سے صحابہ آئے تو جان بوجھ کے اپنے امامے کو اس میں پھنسایا، کسی نے کہا پھنستا نہیں تھا پھنساتے کیوں ہو؟ کہا یہ میرے محبوب کا انداز ہے، یہ رسول اللہ کا انداز ہے۔ یہ عہد کریے عید آنے والی ہے، جس کے پاس امامہ نہیں ہے خرید لیجئے، ہزاروں روپے سحری میں اور پارٹی میں چلے جاتے ہیں، 500 روپے انشاءاللہ امامے کے لیے بھی ہیں۔ ہمارے سروں پر اس نیت کے ساتھ امامہ ہو۔ یہ امامہ جانتے ہو کیا ہے؟ کیا یہ امامہ؟ تم نے تاریخ نہیں پڑھی؟ تم نے تاریخ نہیں دیکھی؟ یہ امامہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے سونا جائز نہیں ہے، مسلمان کے لیے سونا جائز نہیں، مسلمان کے لیے چاندی کی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم کی جائز ہے، سونا جائز نہیں۔ تو مسلمان سونے کے تاج نہیں پہنتے، وہ تو دنیا داروں کی شان ہے کہ وہ سونے کے تاج پہنتے ہیں۔ مسلمان تو اپنے کفن کے کپڑے کو امامہ بنا کے لپیٹ لیتے ہیں، زندہ ہیں تو یہ تاج ہے، مر جائیں گے تو یہ ہمارا کفن ہو جائے گا۔ یہ مزاج بنائیے کہ انشاءاللہ آنے والی عید کے موقع پر ہر طرح کے اختلاف کو ختم کر کے ہمیں اپنے شہر کے ہر مسلمان کو یہ پیغام دینا ہے، ایک ہو جانا ہے۔ یہ وقت کی طاقت ہے،
مجھے نہیں پتا کہ میری بات آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے یا آئے گی کہ نہیں آئے گی، لیکن اتنا ضرور ہے، میں بھیلواڑہ شہر میں جتنے دن ہوں یہ نعرہ ہر دن لگاؤں گا، اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت ہے۔ اس لیے کہ میری نظر شاید وہ دیکھ رہی ہے جو شاید آپ کی نظر نہ دیکھ سکے۔ حالات اس وقت صرف اتحاد کے ہیں، حالات اس وقت ہمارے لیے صرف ایک ہونے کے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے دنیا ٹارگیٹ کر رہی ہے، دنیا ٹارگیٹ کر رہی ہے مٹانے کے لیے، اس لیے ایک ہو جائیے، کسی کو کامیاب نہ ہونے دیجیے ان کے مشن میں۔ حدیثیں بہت ساری ہیں، ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول فرمایا ان من اخیرکم احسنکم خلقا، میرے نبی نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے۔ ان من اخیرکم احسنکم خلقا، تم میں سب سے زیادہ بہترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق سب سے زیادہ اچھا ہے۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ تو سب سے برا بھی بتا دیجئے، کیا کہا؟ سب سے برا انسان بھی بتا دیجئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شر الناس عند اللہ منزلۃ یوم القیامہ من ترکہ الناس اتقاء شرہ، فرمایا قیامت کے دن تمہارے درمیان سے سب سے برا انسان وہ ہوگا کہ جس کے فتنے کی وجہ سے لوگ اس سے دوری اختیار کر لیں، جس کے فتنے کی وجہ سے، جس کی غلط باتوں کی وجہ سے، جس کے غلط رویے کی وجہ سے لوگ اس سے دوری بنا لیں۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ برا انسان تمہاری زندگی میں وہ ہوگا۔ اس طرح کی اگر ہم اخلاق پر جو ہے باتیں کریں، اتنی ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث، آخری حدیث سنا دوں، وقت بھی ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تجد من اشر الناس یوم القیامت عند اللہ ذو الوجہین الذی یأتی ہؤلاء بوجہ ویأتی ہؤلاء بوجہ۔ غور کیجئے گا اس حدیث کے جملوں پر، میں نے کسی دن سنائی تھی لیکن اتفاق سے وہ بخاری شریف میں آ بھی گئی، ٹھیک ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ان من اشر الناس یوم القیامت عند اللہ ذو الوجہین، اے لوگو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ برے لوگ قیامت کے دن دو چہرے والے ہوں گے۔ کون سے لوگ؟ دو چہرے والے۔ کیا کہتے ہیں آپ کی زبان میں ان کو؟ میم نون فی قاف، منافق۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ بدترین لوگ، سب سے زیادہ برے لوگ، بدترین لوگ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن ذو الوجہین، دو چہرے والے لوگ ہوں گے۔ آپ کے سامنے آئے تو آپ کو عرش اعظم پہ پہنچا دیا، اس کے سامنے گئے تو اس کو قاب قوسین کے منزلوں تک پہنچا دیا، نہ اس کے سگے نہ اس کے سگے، اس کے منہ پہ اس کی کر دی، اس کے منہ پہ اس کی کر دی۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ بدترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ ہوں گے جس کے دو چہرے ہیں۔ منافق مت بنیے، منافق مت بنیے۔ آپ کو ان کو اور ان کو خوش کرنا کیوں ہے؟ کسی بھی مسئلے کے اندر دو لوگ صحیح نہیں ہو سکتے، کوئی ایک ہی صحیح ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی ایک ہی۔ اور ہاں ایک بات اور یاد رکھیے، کسی مرحلے میں جب آپ کو کسی میٹنگ میں شامل کر لیا جائے، کسی رائے مشورے میں شامل کر لیا جائے، کسی بھی پارٹی میں شامل کر لیا جائے جہاں کوئی میٹر ہو، ڈسکس ہو، مشورہ ہو، رائے ہو، تو آپ اپنی رائے کو جو حق ہے علیہ اعلان بیان کیجئے، بھلے ہی لوگوں کو برا لگ جائے، چونکہ اس وقت آپ عام انسان نہیں ہوتے بلکہ آپ کی رائے کی بنیاد پر کسی کی زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے۔ اگر آپ یہاں چوک گئے رائے دینے میں، ارے یار میں کہوں گا تو یہ برا مان جائے گا، تو یہ ناراض ہو جائے گا، کتنے لوگ آج حق بولنے کا دور ختم ہو گیا۔ کہیں برائی ہوتی ہے تو ہمارے لوگ کہتے ہیں ارے وہ برائی ہے، اپنے تو دل سے برا جانتے ہیں، اپنے جاتے ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا برائی دیکھو، برائی دیکھو تو پہلے زبان سے سمجھاؤ، جب زبان سے سمجھاتے سمجھاتے عاجز آ جاؤ تو دوسرا آپشن میرے نبی نے فرمایا پاور کا استعمال کرو، پاور کا استعمال کرنے کے بعد بھی برائی کو نہ روک سکو تو تیسرا آپشن ہے اس برائی کو دل سے برا جانو اور دور ہو جاؤ۔ پہلا آپشن نہیں ہے کہ نہیں صاحب کچھ بھی نہیں کرنا، ہم نے تو ہے برا مان لیا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ بدترین لوگ وہ ہوں گے کہ جن کے دو چہرے ہیں، آپ کے سامنے آپ کی بات، اس کے سامنے اس کی بات۔ میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ انہیں عذاب دیا جائے گا اور سب سے زیادہ بدترین لوگ وہ ہیں۔ ایک اور جگہ پہ میرے نبی نے فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایاکم والظن، ایاکم
والظن، اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، میں 2-4-5 حدیثیں سناتا ہوں، وقت 2 گھنٹے ہو جاتے ہیں پورے۔ حدیث بخاری شریف کی جب پڑھائی جاتی ہے مدارس اسلامیہ کے اندر، گھنٹوں کا درس ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں، وقت ہوتا ہے اتنا زیادہ، لیکن بہرحال برکت کی نیت سے چند جملے بھی ہماری محفل کے لیے اور ہماری عزت بڑھانے کے لیے کافی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، خبردار بدگمانی سے بچو۔ ظن بدگمانی کو کہتے ہیں۔ ایاکم والظن، خبردار خبردار کسی مسلمان کے لیے بدگمانی کرنے سے بچو۔ تم دور سے دیکھ کے تمہاری نظریں فیصلہ نہیں کر سکتی، بہت موقع ایسے بھی ہوتے ہیں کہ نظروں سے دیکھا ہوا غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ایاکم والظن، خبردار بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ بدگمانی جائز نہیں ہے اسلام کے اندر، بدگمانی سے بچو۔ اور حضور نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کے پیچھے نہ پڑو۔ ایسا نہ ہو تم دشمنی میں اتنے اندھے ہو جاؤ کہ سچ اور حق کا تمیز ہی بھول جاؤ، غلط اور صحیح کا، زبردستی اس کے پیچھے ہی پڑ جاؤ۔ نہیں، میرے نبی نے فرمایا وَلَا تَحَسَّسُوا، کسی کے پیچھے نہ پڑو، وَلَا تَحَاسَدُوا، میرے نبی نے فرمایا حسد اپنے دل سے نکال دو، کسی سے حسد نہ کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، کسی سے غصہ نہ کرو، بغض اپنے دل میں نہ رکھو، وَلَا تَدَابَرُوا، کسی کو پیٹھ دکھا کر نہ بھاگو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ، اللہ کے سچے نیک بندے بن جاؤ۔ اور حضور نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، حضور نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بول چال بند کر دے۔ کس نے کہا یہ؟ اللہ کے محبوب نے، رسول اللہ نے۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے کلام بند کر دے، بولنا بند کر دے۔ بلکہ میرے نبی نے فرمایا جو بولنے میں پہل کرے گا، جو شروعات کرے گا، اللہ اسے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں مزاج دیا کہ اگر تمہاری کسی سے کوئی بات ہو جائے تو تم تاخیر نہ کرو، تاخیر نہ کرو، بلکہ تم سوچو کہ جلد سے جلد اس میٹر کو نپٹا لیا جائے۔ ہمارے شہر میں بڑا ہنگامہ ہوا بھی تھوڑے سے زمانے میں، 2 جملے ایک حدیث کے اور بھی ہیں، سنیے آپ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اذا قال الرجل لاخیہ، بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، اذا قال الرجل لاخیہ یا کافر، جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو یہ کہہ کے پکارے اے کافر۔ ایسے ہیں لوگ، سمجھ رہے ہیں آپ، کسی کو کوئی گناہ کر دے دیکھ لیا، غلط کام کرتے دیکھ لیا تو فوراً کہتے ہیں یہ تو کافر ہو گیا۔ ارے خدا کے بندو، یہ فیصلہ تم نہیں کرو گے، تم نہیں کرو گے یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے، یہ فیصلہ تو قرآن اور حدیث کے ذریعے کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے، قرآن اور حدیث پر، کہ صاحب قرآن و حدیث کے حوالے ہماری بات مانی نہیں جاتی ہے، یہ ہمارے لیے بڑی دشواری کی بات ہے کہ صاحب جب دیکھو قرآن و حدیث کی بات آ جاتی پھر کس کی مانے، کس کی مانے؟ میرے نبی نے فرمایا کسی انسان نے، کسی مسلمان نے دوسرے کو کہا یا کافر فقد باء بہ، تو کفر کے اندر پلٹنا ہے، یعنی کہنے والے نے کافر کہا، جس کو کہا وہ کافر نہیں تھا تو کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ غور کیجیے آپ اس بات پر، کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ کفر کے فتوے کے بارے میں تو کنڈیشن یہ ہے کہ بے شمار ایسے موقع اور ایسی حدیثیں ہوتی ہیں، ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جہاں ظاہری طور پر بندے کا عمل جو ہے وہ اس طرح نظر آتا ہے گویا کہ وہ کفر والا ہے، لیکن پھر بھی حدیث میں کیا کہا گیا کہ نہیں، جتنا ممکن ہو اسے کفر سے بچاؤ۔ فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرو، فتویٰ دینے میں جلدی نہ کرو، اسلام سے باہر نکالنے میں جلدی نہ کرو، کسی کو ذلیل کرنے میں جلدی نہ کرو، کسی کو رسوا کرنے میں جلدی نہ کرو، اس فتوے کا غلط استعمال نہ کرو، بہت تحقیق کے ساتھ
ایک مفتی کی ذمہ داری ہے کسی مسئلے پر تحقیق کرنے میں اگر 6 مہینے کا وقت بھی لگے تو شریعت نے 6 مہینے کا وقت اس عالم کو دیا ہے. کسی کے ایمان کا مسئلہ ہے، کسی کے ایمان کا مسئلہ ہے، کسی کے دین کا مسئلہ ہے، کسی کی آخرت کا مسئلہ ہے، ہم کیسے کسی کو گنہگار اور کافر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، ذمہ داری ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. میں سب کو یہ بات سمجھاتا ہوں، جب کسی عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے جائیں، پوچھیں، اس کو آپشن بھی دیں کہ حضرت اگر آپ کے ذہن میں ہو ابھی تو بتا دیجئے، نہیں ہو تو 2-4 دن 5-10 دن 1 ہفتے میں جب آپ کو موقع ملے حدیث کی کتاب میں دیکھ لیں، تب آپ آرام سے بتا دینا. یہ عیب نہیں ہے، یہ عیب نہیں ہے کہ ہم فلاں امام صاحب کے پاس گئے انہوں نے مسئلہ نہیں بتایا. یہ حضور کی شریعت ہے، یہ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ ہر انسان کو ساری سمجھ میں آ جائے. یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، ایک عالمگیر دین ہے. مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہم چاہے 1 مہینے کا وقت ہو یا 20 دن کا وقت ہو، جو اوریجنل شریعت کا مسئلہ ہے وہ پتہ چلے. علماء فری نہیں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے حجروں میں. بات سمجھ میں آ رہی؟ علماء فری نہیں بیٹھے ہو. آپ کو جتنا کام نہیں ہے جتنا رمضان کے مہینے میں مسجد کے ایک امام کو کام ہوتا ہے. تراویح پڑھانا اتنا آسان کام ہے؟ تراویح پڑھانا اتنا آسان کام نہیں ہے. اور یہ پتہ کیسے چلے گا آپ کو؟ یہ پتہ ایسے چلے گا کہ آپ ذرا دعائے قنوت وہ لوگ یاد کرنا شروع کر دیں جن کو نہیں یاد ہے. جن کو دعائے قنوت یاد نہیں ہے وہ دعائے قنوت یاد کرنا شروع کر دیں، پھر ان کو احساس ہو جائے گا کہ قرآن کے 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ رکھنا اور روزہ رکھنے کے بعد افطار کے بعد مصلی پہ کھڑے ہو کے تراویح میں 2 پارے پڑھانا کتنا مشکل کام ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، ایک بڑا کام ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ کوئی انسان کہہ دے بہت بڑا کام ہے صاحب مجھ سے ہوگا ہی نہیں. یہ مطلب بھی نہیں ہے. نہیں، جو جس کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ایمانداری کے ساتھ ذمہ داری اٹھائے. کوشش کرنا یہ بندے کی ذمہ داری ہے، کامیابی دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. ایمانداری کے ساتھ بندہ جس میدان کا ہو، جس فیلڈ کا ہو، ایمانداری کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ جب وہ اللہ کی حمایت لے کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ اسے کامیاب کرتا ہے. اس لیے میرے نبی نے فرمایا اپنے اخلاق کو بہتر کرو، حسن اخلاق کے گرویدہ بن جاؤ، اس لیے کہ تمہاری زبان سے نکلنے والے جملے تمہارے خاندانوں کی شرافت کا پتہ دیتے ہیں. ایک بندے کی زبان سے جملے نکلتے ہیں، وہ بولنے لگ جاتا ہے، گفتگو کرنے لگ جاتا ہے، بات کرنے لگ جاتا ہے، تو بندے کی زبان سے نکلنے والے جملے اس کی خاندانی شرافت کا پتہ دیتے ہیں کہ یہ کیسے خاندان کا ہے، اس کی تربیت کن حالات میں ہوئی ہے، کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے. اسی لیے میرے نبی نے فرمایا، کچھ لوگ کہتے ہیں نا فلاں بندے نے مجھے 10 گالی دی غصے میں تو میں نے اس کو 20 دی بدلے میں. آپ اس کی طرح کیوں ہو رہے ہو؟ آپ کو اس کی طرح نہیں ہونا ہے. وہ اس کا اخلاق تھا کہ اس نے گالی دی. آپ اپنے اخلاق پر قائم رہیے اور دنیا کو بتائیے، اس لیے کہ گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا. یہ قاعدہ قانون ہے، یہ رولز میں سے ہے. گندگی کو گندگی سے صاف نہیں کیا جا سکتا. برائی کو اچھائی سے صاف کیا جاتا ہے، بد اخلاقی کو حسن اخلاق سے صاف کیا جاتا ہے. میرے نبی کے سامنے تو ایک عورت نے اپنے سامان کو باندھ کر رکھا اور کہا مکہ چھوڑنے والی ہوں، جا رہی ہوں. کیوں جا رہی ہوں؟ کہ ایک معاذ اللہ ایک شخص آ گیا ہے جو مجنون ہے، پاگل ہے، محمد اس کا نام ہے. جو لوگ اس کی بات سن لیتے ہیں اتنا بڑا جادوگر ہے اسی کے ہو جاتے ہیں، جو ایک بار اس سے مل لیتے ہیں اسی کے ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں کون سا وظیفہ پڑھتا ہے. اس لیے میں چاہ رہی ہوں اس سے ملاقات نہ ہو اور مکہ چھوڑ کے چلی جاؤں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرے نبی کی شان، حضور کا نام آتا ہے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے نبی کی شان، سبحان اللہ. میرے امام نے تو ساری حدیں پار کر دی. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اللہ ہرے تیرے جسم منور کی تابش ہے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے والا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا.
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔ پڑھتے چلے جائیے۔ یہ جو اشعار ہیں نا حضور کی تعریف والے، بزرگ فرماتے ہیں حضور کی تعریف کے شعر پڑھا کرو، محبت بڑھتی ہے، محبت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضور کی تعریف کیا کرو، حضور کا نام لیا کرو۔ تم جتنا بھی کام کرو گے شاید تمہاری محفل قبول ہو کہ نہ ہو، مگر جب نام محمد آ جائے گا تو اللہ تمہاری محفلیں قبول کر لے گا۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ دولہا سے اتنا کہہ دو پیارے سواری روکو، مشکل میں ہیں براتی پرخار واد یہ ہے۔ اور یا رسول اللہ ہم غلام ہیں، ہم غلام ہیں۔ ہم چلے تھے ہندوستان سے آپ کی بارگاہ میں زیارت کے لیے، ملا کہتا کشتی ڈوب جائے گی، اب ہمارا حال یہ ہے آنے دو یا ڈبو دو، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اور اگر تضمین کے ساتھ پڑھیں، وقت بھی ہو گیا، اگر ہم تضمین کے ساتھ پڑھیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے، اگر تضمین کے ساتھ پڑھیں تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے یا رسول اللہ تمہیں فرش سے عرش تک جانے والے، تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے، تمہیں فرش سے عرش تک جانے والے، تمہیں نعمتیں رب سے دلوانے والے، تیرے آگے سب ہاتھ پھیلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اس انداز میں بھی کہا جائے، تعریف کیجئے حضور کی۔ غلامی یہی ہے، زندگی یہی ہے، عزت یہی ہے، شان یہی ہے، تیرے قدموں میں دم نکلے میں مر جاؤں مدینے میں۔ یہی زندگی ہے ایک ایمان والے کی، ایک ایمان والے کی یہی زندگی ہے۔ ہم اسی لیے تو کہتے ہیں زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے۔ سوا وہ چلے کہ باغ پھلے، کہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی۔ حضور کی تعریف سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں ہم کتنے اچھے کام کر لیں، لیکن مقبولیت کی جو مہر ہے وہ نام محمد کی بنیاد پر لگتی ہے۔ ہماری محفلوں کی مقبولیت کی بنیاد میرے رسول کے نام لینے پر لگتی ہے۔ ایک دیوانہ جس کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، کون دیوانہ ہے؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔
اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کبھی احسان گیا۔ اور آؤ میرے ساتھ مل کے اس جملے کو دہرا لو جو ایک مرد مجاہد نے برابری ملک سے پوری دنیا کے سامنے اس شعر کو اتنا پڑھا تھا، دنیا کے ہر عاشق رسول کو وہ شعر یاد ہے، اس نے اپنے انداز میں کہا تھا۔ اور جانتے ہو کب کہا؟ اے سی میں بیٹھ کے نہیں کہا، سکون کے لقمے کھا کے نہیں کہا، مرغ مسلم کھا کے نہیں کہا، فیض آباد کے دھرنے میں دسمبر کی سردی میں ویل چیئر پر بیٹھنے کے بعد دنیا کے سامنے کہا، اور اتنی بلند آواز سے کہا کہ اس کی آواز امریکہ پہنچ گئی، اس کی آواز لندن پہنچ گئی۔ اس نے کہا تھا انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان گیا۔ حضور کے غلام بن جائیے، عزت اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے، جو ان کے در کے غلام بنتے ہیں وہی زمانے کے امام بنتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔